کہ انڈیا نے گروسلی ارسپانسبل بیہیویئر شو کیا ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کے پاس رسپانسبلٹی بھی اسی کے پرپورشنیٹلی بڑھتی ہے۔ جو آپ ایک نیوکلیر نیشن ہیں، آپ کسی اور نیوکلیر نیشن کو الیج کر رہے ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کا ایویڈنس شو کریں۔ اٹ گوز ٹو شو کہ جب آپ پہ ایگریشن مسلط کی جاتی ہے تو آپ اپنا دفاع کرتے ہیں۔ پاکستان نے اپنا دفاع کیا بیکاز وی ڈidn't have any option۔ جب تک وہ رسپانس نہیں آیا تب تک بھارت کی طرف سے مسلسل ایگریشن آتی رہی، کہ جس دن کی صبح کو پاکستان کی طرف سے رسپانس آیا اسی دن کی شام ہونے سے پہلے سیز فائر ہو گیا، اور اسی دن کی شام بھارت کو یو ایس بھاگنا پڑا، یو ایس دیکھنا پڑا for a ceasefire۔ Do you think یہ ceasefire lasting ہوگا؟ دیکھیں سیز فائر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ نے خود ہی کوئی آپریشن کر لیا، فالس فلیگ کیا، یا وہاں سے کوئی لوکل لوگ اٹھے انہوں نے دہشت گردی کی، جس کو ہم سب کنڈیم کرتے ہیں، پاکستان نے خوشلی کنڈیم کیا اس کو، اور اس کے بعد نہ آپ کوئی انویسٹیگیشن کرائیں اور آپ چڑھ دوڑیں، مساجد کو ڈیسیکریٹ کریں، قرآن کو ڈیسیکریٹ کریں۔ ان کے اسپوکس پرسن، ان کے فالوورز، ان کے چاہنے والے ایسا ظاہر کر رہے تھے، اینڈ انڈیا کے ساتھ تو آبویسلی اگر نہ بھی ہوں سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہو جائے، بٹ ان کی باتیں کچھ ٹھیک نہیں تھیں۔ ان کو تھا کہ پہلے عمران خان کو نکال لو پھر ہم جنگ کر لیں گے، تب تک بھارت 5 بم مار چکا تھا، بٹ they were not worried about that۔ ہیومن پرسنالٹی کی کرافٹنگ ہوتی ہے کہ آپ کن ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں حالات کے مطابق۔ جیسے کانگریس میں آپ دیکھ لیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بی جے پی کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن اس معاملے میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ جو آدمی اپنی ماں کی چادر کو بیچ کر کسی اور سے داد لینے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ Now let's move to مزمل۔ مزمل سے جو بھی ڈس ایگریمنٹ ہیں، مزمل is not an abusive person, at least not to me۔ ویسے جو مجھے ان کے میسیجز وغیرہ ملتے ہیں تو اس لیے میں ان کو میں نے ایڈریس کیا۔ آپ بات کریں اس وقت کہ پاکستان کتنا بڑا دہشت گرد ملک ہے، اینڈ فرینکلی اگین آئی ہیو نو ایویڈنس کہ مزمل نے اس کے بعد اسی وجہ سے کیا، لیکن اس کے بعد جو مزمل نے آخری ویڈیو بنایا ہے وہ تو سارے کا سارا انڈین نیریٹو پہ بنایا ہوا ہے۔ پہلگام کے اندر ڈیمانڈ ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کریں، ہاں جو کہ وہ نہیں کر رہے، جو نہیں کر رہے ہیں۔ کریں نا بھائی، سب سے پہلے تو بات چیت نہ کریں، ہواؤں میں تیر نہ چلائیں۔ تو اگر سید مزمل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم یہاں پہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، تو پھر بلوچستان کے اندر پھر انہوں نے بھیجے تھے، وہ نہیں کہا انہوں نے بلوچستان جو نام تک نہیں لیتے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ٹرین جو ہائی جیک ہوئی تو پھر تو وہ اس طرح اگر اسی طریقے سے چلنا تو پھر وہ انہوں نے کرائی۔ مزمل صاحب کا جو ویڈیو تھا جو انہوں نے اس واقعے پہ بنایا، اتنے منٹ میں کوئی 3-4 منٹ انہوں نے اس پہ بات کی ہے، باقی ساری باتیں ٹی ٹی پی پہ۔ کیوں سوال نہیں اٹھا رہے کہ بی ایل اے کے دہشت گرد انڈین نیشنل میڈیا پہ جعفر ایکسپریس کی جب سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی تو بی ایل اے کے دہشت گرد نمائندے انڈین نیشنل میڈیا پہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے تھے بتائیں نا۔ اٹس اے کوسچن، یہاں پہ کیا کر رہا تھا but he doesn't ask that۔ یہ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہیلو السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں اسماعیل قاسم and I welcome you all to another very special episode here at GNN Studios۔ another special episode میں نے کہا ہے تو ایک اور خاص مہمان بھی ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں کیسر احمد راجہ۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ It's a pleasure being here, sir۔ اٹس این آنر کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم نے آپ کا ٹائم لیا ہے، بیکاز لائک وی اسٹیٹڈ آف کیمرا بفور دا اسٹارٹ آف دا شو کہ پروفیشنلی اگریسو ہو کے اوپینینس کو، آئیڈیاز کو چیلنج کریں گے، Sure۔ تو وہ بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے۔ لیکن ڈسکشن سے پہلے آغاز کریں گے پاکستان کی اور بھارت کی، جو ہم نے ریسنٹلی ایک ایسکلیشن دیکھی۔ کیسر بھائی، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ، واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ آئی تھنک دنیا میں ایک جو میڈیا کے ادارے ہیں ان میں کنسنسس پایا جا رہا ہے کہ انڈیا نے گروسلی ارسپانسبل بیہیویئر شو کیا ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کے پاس رسپانسبلٹی بھی اسی کے پرپورشنیٹلی بڑھتی ہے۔ جو آپ ایک نیوکلیر نیشن ہیں تو آپ کسی اور نیوکلیر نیشن کو الیج کر رہے ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کا ایویڈنس شو کریں گے۔ آپ اس کا اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ نے خود ہی کوئی آپریشن کر لیا، فالس فلیگ کیا، یا وہاں سے کوئی لوکل لوگ اٹھے انہوں نے دہشت گردی کی، جس کو ہم سب کنڈیم کرتے ہیں، پاکستان نے خوشلی کنڈیم کیا اس کو، اور اس کے بعد نہ آپ کوئی انویسٹیگیشن کرائیں، نہ کوئی اس کی تحقیق ہو، نہ کوئی ایویڈنس دیں، اور آپ چڑھ دوڑیں پاکستان کی مساجد پہ، مساجد کو ڈیسیکریٹ کریں، قرآن کو ڈیسیکریٹ کریں، تو یہ مطلب ایک کوئی بہت ہی یہ کوئی سویلائزڈ بیہیویئر نہیں ہے، ریفلیکٹیو نہیں ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ ہماری 5000 سال کی ہسٹری ہے اور ہماری روایات ہیں، اور وہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ میں وہ 5000 سال کا انسانی تجربہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے۔ اف اٹ از ناٹ تو دنیا آپ کو رسپانسبل کہے گی، اور اس کے بعد پاکستان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں۔ آپ جب پاکستان پہ ایگریشن مسلط کریں گے، جسٹ لائک اینی ادر کنٹری، آپ فلسطین میں دیکھیں کہ ان کے پاس وہ ڈیفینس کیپیبلٹی نہیں ہے جو پاکستان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود دے آر ڈیفینڈنگ ود واٹ ایور دے ہیو۔ اٹ گوز ٹو شو کہ جب آپ پہ ایگریشن مسلط کی جاتی ہے تو آپ اپنا دفاع کرتے ہیں۔ تو پاکستان نے اپنا دفاع کیا بیکاز وی ڈidn't have any option۔ اور اس کے بعد انٹرسٹنگ بات ہے کہ جتنی دیر
بھارت کی طرف سے یہ ایگریشن رہی اور پاکستان کی طرف سے یہ اعلان رہا کہ ہم رسپونڈ کریں گے، جب تک وہ رسپانس نہیں آیا تب تک بھارت کی طرف سے مسلسل ایگریشن آتی رہی. پر isn't that interesting کہ جس دن کی صبح کو پاکستان کی طرف سے رسپانس آیا اسی دن کی شام ہونے سے پہلے سیز فائر ہو گیا. کیا بات ہے، خوبصورت. اور اسی دن کی شام بھارت کو یو ایس بھاگنا پڑا، یو ایس دیکھنا پڑا فور اے سیز فائر. ڈو یو تھنک یہ سیز فائر لاسٹنگ ہوگا؟ اوور آل سولوشن ٹو پاکستان اینڈ انڈیاز پرابلم وہ تو وہیں کے وہیں موجود ہیں ایز اٹ از. کشمیر کا سولوشن ہو گیا، سنتاس معاہدہ ہو گیا. دیکھیں سیز فائر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. پاکستان کے جو وار ویسٹیج ریزروز ہیں دے آر کاؤنٹڈ ایٹ اباؤٹ 7 days کہ ہم انٹینس جنگ 7 دن لڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انڈیا نے پش اپ کرنے کی کوشش کی تھی ٹو 40 days، لیکن اس کی بھی جو ریئلسٹک ٹیسٹس ہیں دے کنفرم کہ وہ 10 days ہے. تو بھارت انٹینس جنگ جو ہے وہ 10 دن لڑ سکتا ہے. پاکستان از ان مچ مور کمفرٹیبل پوزیشن کہ پاکستان نے انڈیا سے ہی ڈیل کرنا ہے. ڈومیسٹکلی ہمارے پاس 1-2 پرابلمس ہیں BLA اور TTP کی صورت میں، جبکہ انڈیا نے یہ جو 10 دن کے ان کے پاس جو ریزروز ہیں اس سے انہوں نے پروبیبلی چائنا کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہو سکتا ہے انہی دنوں کے اندر، اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی. اور 11 یا 12 اسٹیٹس ہیں جہاں پہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، تو اس کو بھی یہی ملٹری ڈیل کرتی ہے. وہ کبھی ماؤ کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی کسی اور صورت میں ہوتا ہے. تو پاکستان اور انڈیا دونوں ہی لمبی جنگیں افورڈ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ انڈیا میں بہت زیادہ ایک ہوا اکانومی کا اور یہ وہ سارا ہے. بٹ لوک، جب آپ کی 80 کروڑ کی آبادی 5 کلو اناج پر منتھ پہ گزارا کر رہی ہے جو گورنمنٹ دے رہی ہے، تو آپ جب لمبی جنگ کریں گے تو یہ 5 کلو 7 تو نہیں ہو جائے گا، یہ 3 پہ آ جائے گا. میل نیوٹریشن دیکھیں، وہاں پہ جو بچوں کی جو چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ ہے اس میں 69% جو کوز ہے وہ میل نیوٹریشن ہے. بہت برے حالات ہیں اکانومی کے وہاں پہ. عام آدمی کے نہیں، گورنمنٹ کے پاس جو پیسے ریزروز میں پڑے ہیں وہ ایک اور چیز ہے، لیکن ایک عام آدمی ہے اس کی زندگی بہت بہت مشکل ہے. ہماری تو ہے ہی، ہم تو اس کو اکنالج کرتے ہیں، لیکن انڈیا میں بھی جو ڈیٹ ٹو GDP ریشو ہے وہ 83% ہے. پاکستان کا کمپیریٹیولی بہتر ہے، 69% ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں، اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، پاکستان نے $130 بلین دینا ہے، انڈیا نے $700 بلین سے زیادہ دینا ہے دنیا کا. اور پاکستان کا تھوڑا سا ڈیکریز ہوا ہے، انڈیا کا انکریز ہوا ہے. یعنی دونوں ملکوں کو پتہ ہے لمیٹیشنز کیا ہیں. تو سیز فائر کی خواہش نہ بھی ہو تو ضرورت ہے اس کی. both countries can't go beyond a certain limit. Absolutely, both countries can't go beyond a certain limit. ہم انڈیا کی ڈسکشن تو آگے بڑھائیں گے. اگر میں انٹرنل اپنی ڈبیٹ کو لے کے آؤں، یہ ڈیورنگ دا ایسکلیشن جو ہم نے دیکھی اس کے اندر بہت سے لوگ تھے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان went into this war economically مطلب ایٹ اے ڈاؤن رائڈ، اور شاید پولیٹیکلی اور سوشلی کافی زیادہ ڈیوائڈیڈ، بٹ اٹ کیم آؤٹ وکٹوریس. ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر وکٹری ملی، اور ہم نے دیکھا کہ یونٹی ہمیں دیکھنے کو نظر آئی. بٹ اسپیسیفکلی پھر بھی ایک جماعت تھی پاکستان تحریک انصاف، جس کے اندر ناٹ آل بٹ اے فیو ان کے اسپوکس پرسن، ان کے فالوورز، ان کے چاہنے والے، جو کہ کہہ رہے تھے کہ شاید یا ایسا ظاہر کر رہے تھے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ہیں. اینڈ انڈیا کے ساتھ تو آبویسلی اگر نہ بھی ہوں سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہو جائے، بٹ ان کی باتیں کچھ ٹھیک نہیں تھیں. ان کو تھا کہ پہلے عمران خان کو نکال لو پھر ہم جنگ کر لیں گے. تک بھارت 5 بم مار چکا تھا، بٹ دے ور ناٹ ورڈ اباؤٹ دیٹ. سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ آئی تھنک ہمارے پاس جو سیلیبریٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اکراس دا اسپیکٹرم سارے پاکستانی اکٹھے ہوئے. ہندو پاکستانی، سکھ پاکستانی، کرسچن پاکستانی یونائٹڈ. ان کی ریلیز ہم نے دیکھیں سندھ میں. ایکٹیولی ہمارے جو ہندو بھائی ہیں، جب وہ خبریں آ رہی تھی کہ کراچی پورٹ یہ ہو گیا وہ، تو وہ کراچی سے لائیو رپورٹنگ کر رہے تھے، ہم یہاں پہ کھڑے ہیں سارا کچھ. آئی تھنک دیٹ از مچ مور سیلیبریٹیبل. آئی تھنک باقی جن ایلیمنٹس کی آپ نے بات کی ہے، دا فیکٹ کہ یہ بھی سیاسی طور پہ اتنے میچور نہیں ہوئے کہ یہ سیاست اور ریاست کے معاملات میں فرق کر سکیں، اور جو ایک اسٹیٹمنٹ شپ پورا اس میں ہیومن پرسنالٹی کی کرافٹنگ ہوتی ہے کہ آپ کن ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں حالات کے مطابق. جیسے کانگریس میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو BJP کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن اس معاملے میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا. فرینکلی پاکستان میں بھی واسٹ میجورٹی لوگوں نے ایک یونٹی دکھائی، لیکن ایک ان ایکسپیرینسڈ ایلیمنٹ ہے. بٹ آئی تھنک ود دی ٹریننگ، ود دی ڈیولپمنٹ آف سرکمسٹانسز، ان کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ دس از ہاؤ اٹ گوز. آپ نے اگر پوری زندگی ایک لیڈر کے بیونڈ آپ کا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، تو
آپ پھر دنیا کو اس لینس سے دیکھیں گے. دیٹ شوز دی امیچورٹی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی آلسو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ اگر آپ نے کوئی اور چیز نہیں دیکھی ہے دین اٹ ایکچولی میک سینس کہ آپ پھر اسی پہ بات کریں گے. اور ود دا ٹائم آئی تھنک دیر آف دی اوپینین کہ ان کی انجسٹیفائڈ ہے ان کا جیل کے پیچھے ہونا. دیٹس ناٹ جسٹیفائڈ, ہینس دا ریزن. تو شاید honestly personally I couldn't care less because it's the same circus. Actors change ہوتے ہیں. آپ if I be brutally honest کسی کو برا لگے تو اس کی معذرت, but it is my stance. ہمارے ان بچوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ جن لوگوں کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور آپ جن لوگوں کے خلاف کمپین کر رہے ہیں, آپ کے انہیں مظاہروں کو یوز کر کے جس لیڈرشپ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ لیڈرشپ انہیں سے ہی بات کر رہی ہوتی ہے. مطلب سوری کہ جو لیڈرز ہیں پولیٹیکل لیڈرز وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ایبسلیوٹلی دس از ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے, میک سینس. کامن سینس کہ آپ نے 10,000 لوگوں کا مظاہرہ کر دیا, ہم ان کے خلاف ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لوگوں کے لیے بنایا ہوتا ہے وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کی حد تک ہوتا ہے, بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہوتی ہے. اگر آپ گورنمنٹ میں آئیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے, آپ گورنمنٹ سے باہر جائیں بیکاز آف اسٹیبلشمنٹ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میوزیکل چیئر وہی ہے, صرف یہ ہے کہ اس وقت چیئر پہ بیٹھا ہوا کون ہے. اگر آپ اسی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اس چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں تو سارا کچھ ٹھیک ہے. اس وقت قوم کا باپ بھی بتایا جاتا ہے کون ہے, اس وقت سارا کچھ بتایا جاتا ہے کون کس کے ساتھ ایک پیج پہ ہے. اور اس کے بعد اگر آپ سے وہ چیئر چھین لی جائے اور آپ کہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے, ظلم میرے ساتھ ہوا ہے بحیثیت پاکستانی. اف اٹ از رانگ کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں انوالو کریں دین اٹس رانگ فار ایوری بڈی. ٹھیک ہے, ایوری بڈی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں اس سیٹ اپ کا حصہ بن کے حکومت میں آ جاؤں تو یہ انصاف ہو رہا ہے, اگر مجھے اس سیٹ اپ سے نکال دیا جائے تو میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور پھر میں دوسروں کو گالی دوں کہ میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے آپ اس پہ بول کیوں نہیں رہے ہیں. یو آر پارٹ آف اٹ. You're still part of it. What if somebody doesn't want to be a part of it? عمران خان کی اگر ہم مثال لیں تو 2 سال جیل کے اندر ہیں, 2 دنوں بعد باہر آ سکتے تھے اگر ڈیل کر لیتے. Look, ہر پولیٹیکل پارٹی ہم نے یہ ایویڈنس دیکھا ہے کہ ایسا ہوا کہ پارٹی کی لیڈرشپ رہ گئی, عوام ختم ہو گئی. ہم نے نون لیگ کے ساتھ یہ دیکھا 16-17 سیٹیں رہ گئی, لیڈرشپ یہی لوگ ہیں, پیچھے سارے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے نکل کے, جو مڈل ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ بیچ میں سے نکل گئی. لیکن ہم دنیا کی ایٹ لیسٹ پاکستان کی ہسٹری میں ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی موجود ہے لیکن اس کی لیڈرشپ نہیں ہے. سو واٹ وی ہیو از عام ورکر, اس کے اوپر پھر جو پارٹی کی مینجمنٹ ہے, اور اس کے اوپر پھر آپ کے پارٹی کے لیڈر عمران خان صاحب. ٹھیک ہے, اب یہ جو درمیان میں یہ جو پارٹی کی مینجمنٹ ہے یہ کہاں پہ ہے؟ لیڈر لیڈ کرتا ہے لوگوں کو کہ آؤ میرے ساتھ کرو. یہاں پہ حالت یہ ہے کہ جو پارٹی کا ورکر ہے وہ لیڈر کو پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں کہ نہیں بھاگنے نہیں دیں گے جلسے سے, اور وہ بھاگ رہے ہیں. مطلب لیڈرشپ آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس حالت میں ہے کہ جس کا جہاں پہ داؤ لگتا ہے وہ کر رہا ہے, ایک ایک کر کے. وہ کوئی پاکستان سے باہر بیٹھا کوئی ویڈیو بنا رہا ہے, کوئی دوسرے ملک میں. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی وہ سینٹرل مینجمنٹ ہے ہی نہیں تو آپ کا شکوہ عام پاکستانی سے نہیں ہو سکتا. کل حالات چینج ہوں گے, یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے ہوں گے, وہی اسٹیبلشمنٹ ہوگی, وہی آپ کی پارٹی ہوگی, وہی گورنمنٹ کو. اس وقت جو ہے آپ جو گورنمنٹ میں اس وقت یہ رو رہے ہوں گے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, تو یہ اتنے عرصے سے یہ ایک سرکس چل رہی ہے. یو بیکیم پارٹ آف اٹ. یو کانٹ کلیم دی وکٹم ہوڈ ناؤ بیکاز یو انجوائڈ یور سیلف. یو آلریڈی ہیو اینڈ یو اسٹل وانٹ ٹو انجوائے یور سیلف. تو پروسیس تو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یا اسٹیٹس کو ہے وہ سملر لے کے چل رہا ہے. ایگزامپل 8 فروری کے انتخابات کی میں بات کروں تو اس کے اندر لوگوں کا مینڈیٹ تھا, لائک یو سیڈ کہ یو سیڈ ان اے ڈفرنٹ وے کہ لوگوں کو کس طرح سے یونائٹ ہونا چاہیے. بٹ میجورٹی آف پاکستان واز یونائٹیڈ فار ون مین انڈر ون لیڈرشپ, بٹ دے ور ناٹ گیون دیئر مینڈیٹ. اینڈ دیٹس دی پرابلم. تو دے ور ناٹ ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. دیٹس دی پرابلم. اس لیے کہ پاور کو کنٹین کیا ہوا تھا ایک جگہ پہ. جب پاور کو آپ ایک جگہ پہ کنٹین کرتے ہیں تو آپ اس کو نیوٹرلائز بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا نظریہ پرمیٹ کرتا ہے بالکل ایسے جیسے ہوا میں آکسیجن کرتی ہے, اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا ورکر جو ہے اس کا یہی نظریہ ہے. دیکھیں زائنسٹ دنیا میں کیوں کامیاب ہیں اتنے, کیونکہ اسرائیل کے باہر کوئی زائنسٹ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, لیکن ان کا نظریہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہے. ریپبلکنز جیتیں یا ڈیموکریٹس جیتیں, لیبر جیتے یا کنزرویٹو جیتے, نظریہ انہیں کا جیتا ہے. تو دس از سم تھنگ وی کین. مومنٹ کے لیے تو حکمت اس کی تو کوئی میراث ہے نا, کہیں سے بھی سیکھ سکتا ہے.
That's something we can do in Pakistan کہ ہر پارٹی کے اندر اگر وہی اس کے ووٹر کا وہی نظریہ ہے تو پھر جو بھی جیتے آپ ہی کا نظریہ جیتا ہے. تو نظریے کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. ڈیفیکلٹ کام نہیں ہے. پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں, پاکستان کے عوام کو دیکھیں. لائف کوچز کی کمیونٹی میں ایک محاورہ ہے کہ if you are finding it easy you are probably getting it wrong. Finding it easy you're probably getting it wrong. Are you getting it wrong اب تک اپنی جرنی میں؟ It's quite hard, so I think I'm getting it right. انٹرسٹنگ. اچھا, کیسر احمد راجہ کی if somebody does not know کیا جرنی کیسی رہی اب تک؟ It's fun, exciting, up and down with ebbs and flows. انٹرنیشنل بنجارے کی زندگی آپ کہہ سکتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, ڈفرینٹ کنٹریز, بیک ٹو پاکستان. So I don't know, I mean کوئی پرٹیکولر گول کیا ہے, الٹیمیٹ گول کیا, مقصد کیا ہے, سوچ کیا ہے؟ دیکھیے, میں نے زندگی میں جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنی عزت نہیں کرتے تو کوئی بھی آپ کی عزت نہیں کرتا. اور فار ٹو لانگ ہم مسلمز جو ہیں وہ دو جہانوں میں بٹے ہوئے ہیں. اٹس آئدر سبسکرپشن ٹو لبرلزم اور کامونزم, کہ سینٹرل ایشیا میں تو زیادہ آپ کامونسٹ نظریات کے ساتھ رہے, باقی دنیا میں ہے تو آپ زیادہ لبرل نظریات کے ساتھ رہے. فارن پالیسی ہماری وہیں سے ڈکٹیشن اس کی آ رہی ہے, فائنینشیل پالیسیز ہماری وہیں سے ڈکٹیشن آ رہی ہے. تو ان حالات میں یہ ہوتا ہے کہ اف یو ڈونٹ اسٹینڈ اپ فار یور سیلف تو آپ کو پھر ایک دنیا کے یعنی جو دنیا کا اپریٹس ہے اس میں ایک پرزے کے طور پہ رکھا جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک وی کین بی آور اون انجن, وی ڈونٹ ہیو ٹو بی اے پارٹ ان somebody else's engine. اور اب تو دنیا اس طرف ویسے بھی جانا شروع ہو گئی ہے, جیسے ویسٹ میں لبرلزم بہت زیادہ انڈر پریشر ہے اس وقت. نیو کنزرویٹیوزم کا ایک ٹریمنڈس رائز ہوا ہے وہاں پہ. جو نئی پاپولسٹ موومنٹ ہے وہ لبرل نہیں ہے, پروگریسو لبرل نہیں ہے, وہ نیو کنزرویٹیو ہے. امریکہ میں اس وقت اینٹی لبرل گورنمنٹ ہے. ہنگری, آسٹریا, اٹلی, کئی دفعہ ان کی ایگزامپلس دے چکا ہوں, یہ اینٹی لبرل گورنمنٹس ہیں کیونکہ وہ اپنے اوریجنل جو نیو کنزرویٹیوزم جو کہ کرسچینٹی سے انسپائرڈ ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ دوبارہ ہمیں شادیاں کرنی چاہیے, یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے ریلیشن شپ ختم کرنے چاہیے. بڑے لیول پہ لوگوں نے پرائڈ اور یہ جو ہم جنس پرستی ہے لوگوں نے اس کا بائک آؤٹ کیا. یہاں تک ہوا کہ بڑے بڑے اسٹورز جو کہ پرائڈ منتھ میں فرنٹ پہ چیزیں رکھتے تھے لاسٹ ایئر ان کو بیک پہ رکھنی پڑی کہ لوگوں نے بائک آؤٹ کیا ہوا ہے کہ یہ اتنے ہم آگے اب نہیں جا سکتے, وی ہیو ٹو گو بیک ٹو آور کنزرویٹیو روٹس. یہی انڈیا میں ہوا, وہ ہندوتوا کی طرف جا رہے ہیں, وہ بھی آہستہ آہستہ ڈی سیکولرائز کر رہے ہیں اپنے ملک کو. آئی تھنک اسلامی ممالک کے پاس ایک ٹریمنڈس اپرچونٹی ہے کہ ہم نماز روزے سے بیونڈ جو ریلیجن کا کیس ہے اس کو سمجھیں کہ اس کی ایک پولیٹیکل تھاٹ ہے, اس کی ایک اکنامک تھیوری ہے, اس کی ایک سوشل تھیوری ہے, اس کی فیملی تھیوری ہے. اس کو ہم پڑھیں اور اس کو ایک سسٹم کے طور پہ ایکسیپٹ کریں. یہ دنیا میں 400 سال تک یہ سسٹم غالب رہا ہے. کلیئرلی اٹ ہیز اے لاٹ ٹو آفر. اور اوبیسلی ہر انسان اپنے سسٹم کی طرف بائسڈ ہوتا ہے, نیچرلی میں بھی ہوں گا, لیکن کچھ ایویڈنس ایسا ہے کہ اس کے لیے آپ کو باعث ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آبجیکٹیولی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا سسٹم ابھی بھی بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. فار ایگزامپل 2008 کا جو فائنینشیل کرائسس ویسٹ میں آیا, اس سے نکلنے کے لیے جو ایک فارمولا ویسٹ نے بائی اینڈ لارج جو اپلائی کیا وہ آئدر سود کو ختم کر کے یا سود کو ریڈیوس کر کے کلوز ٹو زیرو. تو بہت سے لوگ کہتے تھے کہ آج کی ماڈرن اکانومی تو آپ سود کے بغیر چلا نہیں سکتے. ہم کہتے تھے کہ ایبسلیوٹلی آپ چلا سکتے ہیں, کوئی دقت کی بات نہیں ہے اس میں. تو واٹ وی ہیو سین از کہ سود کے کو ختم کر کے جو ویری مچ ایک اسلامک فائنینشیل پوزیشن ہے, اکنامک پوزیشن ہے, اس سے آپ نے اپنی گرتی ہوئی اکانومی کو سنبھالا دیا ہے, دوبارہ سے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. دیٹس جسٹ ون ایگزامپل. اس کے علاوہ بہت سی ایگزامپلس ہیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں ایسی. تو وہ اسکیٹرڈ ایک سسٹم ہے, اس کو اکٹھا کرنا, اس کو کوڈیفائی کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا, دس از سم تھنگ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو ایٹ لیسٹ, کہ لوگوں کے اندر یہ سینس ڈیولپ ہو. پھر وہ میری زندگی میں ہو یا مجھ سے بعد میں آنے والے لوگ ہیں اس کو آگے لے کے چلیں. اینڈ اٹس ناٹ سم تھنگ جو میں نئے سرے سے کر رہا ہوں, مجھ سے پہلے بہت سے لوگ ہیں جو اس کو کر چکے ہیں. اقامت دین کا نظریہ جسے کہا جاتا ہے, میں اس کا پروپوننٹ ہوں. تو یہ ایک ٹرین ہے جسے لوگوں کا ایک سینس ڈیولپ ہو رہا ہے. میں بھی اس کی ایک کیریج میں ہوں, اور میرے بعد سے بعد جو لوگ اس کیریج میں آئیں گے انشاءاللہ وہ اس کو اور آگے لے کے جائیں گے. سو لیڈنگ اے ریلیجیس بیٹل اف آئی ایم ناٹ رانگ, یا اس کی امپلیمنٹیشن کی, تو people would term you as a religious scholar at times, shayad, but if you're not that, so it depends on what do we mean by religious scholar.
मतलब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अकॉर्डिंग टू हिम रैशनल प्रेमिसेस पे खुदा का मुकदमा लोगों को समझाना उन कलाम ट्रेडिशन ही वाज रेफरिंग टू, ये फ़िक़्ह अकबर है। या हर रोज़ की जो फ़िक़्ह हम जो जिसकी बात करते हैं वो उसको कहते थे कि ये छोटी फ़िक़्ह है, बड़ी फ़िक़्ह वो है। तो ऑब्वियसली आई डोंट क्लेम टू बी अ फ़क़ीह इन दैट रिगार्ड, बट माई एज अ सोल्जर जो मेरा काम है सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ है, एथीज़म के ख़िलाफ़ है, लोगों को रैशनल बेसिस पे, सिर्फ ईमानियात की बेस पे नहीं, फ़िलोसॉफ़िकली एंड ऑन अ रैशनल प्रेमिस टू एक्सप्लेन के वाई द इस्लामिक कंसेप्शन ऑफ गॉड इज़ द ओनली ट्रूथ आउट देयर। और बाकी में क्या, तो इस हवाले से अगर आप कहते हैं तो येस एज अ स्टूडेंट मैं इस फील्ड में हूँ। बाकी इस्लाम का जो आपने कहा कि देखिए, जब तक आप इस्लाम को इबादत तक महदूद रखेंगे, जुमे की नमाज़ तक रखेंगे या 5 नमाज़ों तक रखेंगे एट बेस्ट, और साल में एक दफ़ा रोज़े रख लिए महीने के और कुर्बानी दे दी दिस इज़ जस्ट द एंट्री पॉइंट, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट। ये सिर्फ आपका है कि अब आप हाँ मुसलमान, आप खुद को ये करने के बाद ना खुद को मुसलमान कह लिया करें, ठीक है। अब यहाँ से इस्लाम स्टार्ट होता है, अब आगे सोशल जस्टिस है, अब इसके आगे एक पॉलिटिकल सेटअप है इस्लाम का, इसके आगे स्टेट और जो शहरी है उसका एक बाहमी ताल्लुक़ है, जो कि रिलीजन आपको बताता है वो क्या होना चाहिए, कि स्टेट की क्या ऑब्लिगेशंस हैं, एक शहरी की क्या राइट्स हैं, उसकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं, इनके अंदर जो रेसिप्रोसिटी है वो कैसे गवर्न की जाती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस्लाम का जो है, जो कि कलेक्टिविज्म पे बेस्ड है। आई मीन दिस इज़ अ फैसिनेटिंग स्टडी, पर अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हमें लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, हमारे बच्चों को ये नहीं बताया जाता, बिकॉज इट्स अ वेरी केयरफुली इंजीनियर्ड वे कि लोग रिलीजन को इबादत की हद तक ही समझे, इसके आगे ना जाएं। नहीं, मेरा एक पॉइंट है यहाँ से, व्हाट इज़ द डिफरेंस जिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की आप बात करें या जिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की मुज़म्मिल बात करता, व्हाट इज़ द डिफरेंस? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारा होना चाहिए। रियासत में जब आप रह रहे हैं, आपने एक सिस्टम बिल्ड किया है, आप एक कम्युनिटी के अंदर हैं, तो उसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। मल्टीपल डायमेंशंस में वो आएगा। मिसाल के तौर पे एक आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा स्टेट के साथ, एक आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा जो स्टेट की जो बाकी लोग रह रहे हैं, आम आवाम हैं, उनके साथ होगा। कुछ की फाउंडेशन लीगल होगी, कुछ की फाउंडेशन मॉरल और एथिकल होगी। डिफरेंस ये है कि सैयद मुज़म्मिल साहब और पाकिस्तान के जो बाकी सेकुलर्स हैं वो जो इंडिविजुअलिज्म पे बेस्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो उसकी बात करते हैं। इंडिविजुअलिज्म के बेस पे? एग्जैक्टली, जॉन लॉक एंड सो फोर्थ। सो अगर वो नाम ना लें तो जस्टिफाइड है जी? अगर वो नाम ना लें मतलब आपने कहा जॉन लॉक की बेस पे या इंडिविजुअल्स की बेस पे, मुझे समझ नहीं आया। इंडिविजुअल्स की बेस पे अभी तक मुझे डिफरेंस नहीं समझ आया। ओके, 2 अप्रोचेस हैं दुनिया में ज़िंदगी गुजारने की, ठीक है। एक इंडिविजुअलिज्म पे है और एक कलेक्टिविज्म पे है, जिसको हम इनफरादियत और इज्तिमाइयत कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तानी सेकुलर कंपोनेंट जो है, प्रपोनेंट जो है, सॉरी, ये जो इंडिविजुअलिज्म पे बेस्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये उसके ये प्रपोनेंट्स हैं, उसको ये प्रमोट करते हैं। जो हमने इसका एविडेंस देखा है कि वो एक कोलोसल फेलियर उसका हमने दुनिया में देखा है, जिसने सोसाइटी के फैब्रिक को तबाह कर दिया। जो इस्लामिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो कलेक्टिविज्म पे बेस्ड है। दोनों में फ़र्क ये है कि इंडिविजुअलिज्म में आप अपने यूनिवर्स का सेंटर खुद हैं और आपने दुनिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, स्टेट के साथ किया हुआ है, जिसमें आपने अपनी सर्टन आज़ादियाँ कंसीड की हैं और सर्टन फैसिलिटीज़ ली हैं, जैसे कि सिक्योरिटी आपने ली है एंड सो फोर्थ। कलेक्टिविज्म में आप अपने कायनात का मरकज़ नहीं है, बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन ये है कि आप एक सोसाइटी का हिस्सा हैं और उस सोसाइटी के अंदर आपकी सर्टन स्पेस है जो आपकी प्राइवेट स्पेस है। अब दोनों में फ़र्क ये है कि जब आप एक सोसाइटी का हिस्सा हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ चलना है, क्योंकि आप कलेक्टिविस्ट हैं। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअलिस्टिक हैं तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना आपके इख्तियार में, आप किसी भी वक्त अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर सकते हैं। कलेक्टिविज्म में आप सस्पेंड नहीं कर सकते। कलेक्टिविज्म के अंदर अगर आपको स्टेट ने जो आपको राइट्स प्रॉमिस किए अगर वो ना दे तो फिर क्या होता? एक इंडिविजुअल की हद की आप बात कर रहे हैं। एज एन इंडिविजुअल कलेक्टिविज्म ही है, बेशक इज्तिमाइयत ही है, लेकिन उसके अंदर स्टेट ने कुछ प्रॉमिसेस किए हमारे साथ, राइट? वी हैव सम राइट्स। अगर वो ना डिलीवर करें, देखिए, स्टेट की एक स्टेट है और एक गवर्नमेंट है। स्टेट तो आपकी चीज़ें आपको डिनाई नहीं करती है। जो स्टेट की मैनेजमेंट होती है, यानी कि जो गवर्नमेंट है आमतौर पर वो करती है, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। दे डोंट हैव टू बी देयर। तो फिर मोर और लेस ये तो आइडिया सिमिलर ना हुआ सोशल कॉन्ट्रैक्ट का? फर्क है, क्योंकि जब इंडिविजुअलिज्म पे आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो
आपकी जो एवरीडे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं. मिसाल के तौर पे जब आप कलेक्टिविस्ट हैं तो आप सोसाइटी के एक ग्रेटर स्कीम है आप उसकी तरफ सोचेंगे, विच मीन्स कि आप वो देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो सोसाइटी की वैल्यूज़ को प्रिजर्व करती हैं, आप उनसे अबाइड बाय करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल आप शादी करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप फैमिलीज़ को प्रमोट करेंंगे, क्योंकि फैमिली वो माइक्रो सिविलाइजेशन होती है जिसको जब आप मैसिव लेवल पे कनेक्ट करते हैं सारी फैमिलीज़ को तो वो आपकी मैक्रो सिविलाइजेशन बनती है. लेकिन जब आप इंडिविजुअलिज्म में जाते हैं तो आप रैशनली एक जिसे जो रैशनल ईगोइज़म है आप उसको प्रैक्टिस करते हैं. शादी की अहमियत आपके नज़दीक नहीं होती, फैमिली की अहमियत आपके नज़दीक नहीं होती, क्योंकि आप अपने कायनात का सेंटर खुद हैं. उससे ये होता है कि आपकी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सोसाइटी है वो आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश होना शुरू हो जाती है. एक आदमी की अगर हो जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन सोसाइटी में सारी उन्हीं लाइन्स पे अगर सोच रहे हैं तो वो फिर उससे सोसाइटी में एक ऐसा डिक्लाइन आता है जो सोसाइटी को बर्बाद करता है. अब उसका हमारे पास एविडेंस क्या है? ये जज्बाती बात भी ओबियसली हो सकती है, लेकिन एविडेंस हमारे पास एविडेंस की तरफ ही आने लगा. एग्जैक्टली उसका एविडेंस ये है कि देखिए दुनिया में पॉपुलेशन रेशो को मेंटेन करने के लिए जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिसे रिप्लेसमेंट रेशो कहा जाता है वो 2.1 का फर्टिलिटी रेट है, विच मीन्स कि हर वो औरत जो उम्र और सेहत के लिहाज से औलाद पैदा कर सकती है हर 10 औरतों के 21 बच्चे होने चाहिए. अगर इस रेशो से आप कम आ जाते हैं तो आपकी आबादी कम होना शुरू हो जाती है. जो लिबरल वेस्ट है और इवन जो कॉम्युनिस्ट हैं, क्योंकि जो प्रोग्रेसिव लिबरलिज्म है उसका जो प्रोग्रेसिव पार्ट है वो लेफ्ट से लिया गया है, उनमें कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें फर्टिलिटी रेट 2.1 हो. सबका उससे नीचे गिर चुका है. तो उससे आपकी आबादी का डिक्लाइन होना शुरू होता है. उससे फिर एक पैनिक स्टार्ट होता है. उससे ये होता है कि आपकी जो हेल्थ की रेशो होती है कि जैसे डेटा हमें ये बताता है कि 5 लोग जो एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट में होते हैं वो एक रिटायर्ड आदमी को सपोर्ट करते हैं. लेकिन जब आपकी पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन होना शुरू हो जाती है, पीछे से नौजवान लोग आना कम हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में अब इनफ पैसे जनरेट नहीं कर रहे जिससे आप एक वेलफेयर स्टेट को मेंटेन कर सकें जिसमें लोगों को पेंशन मिले एंड सो फोर्थ. लेकिन सॉरी मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान को लेके ये चीज़ किस तरह मैं ये हम टॉपिक कंक्लूड कर ले फिर उसे पाकिस्तान के साथ हम आते हैं. ठीक है. बुकनन ने पैट्रिक बुकनन बड़ी ज़बरदस्त किताब डेथ ऑफ द वेस्ट लिखी जिसमें उन्होंने कई और ऑथर्स हैं उनको क्वोट करते हुए ये कहा कि वेस्ट में एक टाइम ऐसा आएगा कि आइदर ये वेलफेयर स्टेट्स ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, या इनके अंदर ऐसा बलवा और फसाद स्टार्ट होगा कि किसी से कंट्रोल नहीं होगा. अब ये जो फ्रांस में जो फसाद 1-2 साल पहले हुए थे ये उससे कई साल पहले की लिखी हुई किताब है और वो उन्होंने एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया था कि लोगों से ये कहेंगे कि आप ज़्यादा अरसा काम करें. तो उन्होंने जब रिटायरमेंट की एज पुश की 2 साल और बोर्डो को जला दिया गया, पेरिस में आग, पुलिस पे आग से हमले, और ये यूरोप में जगह जगह होना है इसलिए कि एक आदमी जिसने ज़िंदगी के 40-50 साल नौकरी की है, फैक्ट्री में खड़े होकर काम किया है, उसने ख़त डिलीवर किए हैं, उसने किसी और जगह पे वो काम कर रहा है, अब जबकि वो अपने रिटायरमेंट का ख्वाब देख रहा है, ऑल ऑफ सडन आप उसे कहते हैं कि नहीं 2 साल और काम करो क्योंकि हमारे पास पीछे वर्क फोर्स नहीं है. तो उसने तो जलाओ घिराव करना है, उसने लूट मार करनी है. इन एडिशन टू दैट अनविन की एक बहुत ही एक इंसानी फ़िक्र को वसअत देने के लिए बड़ी ज़बरदस्त उनकी स्टडी है जो 1934 में पब्लिश हुई, जिसमें उन्होंने दुनिया की 80 से ज़्यादा सोसाइटीज़ और सिविलाइजेशन का मुतालिया करके नतीजा ये पेश किया कि जो सोसाइटीज़ हैं वो क्यों बर्बाद होती हैं. और उनकी कंक्लूजन ये है कि जिन सोसाइटीज़ में प्रोमिस्क्यूटी आम हो जाती है, शादी का इदारा टूटता है, वहाँ पे सोशल ईवल्स इतने डेवलप होते हैं कि उसकी वजह से वो सोसाइटीज़ ख़त्म हो जाती हैं. जहाँ पे शादी के इदारे को मजबूत किया जाता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, वो सोसाइटीज़ फ्लरिश करती हैं. अब वेस्ट में हम देख रहे हैं कि एग्जैक्टली एज इट इज़ के तलाक का रेशो जो है वो 40% अमेरिका के कुछ इलाकों में पहुँच चुका है. क्यों? क्योंकि जब आप एक इंडिविजुअलिस्टिक ज़िंदगी गुजारते हैं तो आप यू डोंट ओ एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सोसाइटी स्वाय उसके जो लीगल है, जैसे आपने टैक्स पे करना है. उसके अलावा मैं इंडिविजुअल हूँ भाई, मैं शादी करूँ, मैं शादी ना करूँ, मैं डिंक्स की एक टर्म है DINKS, ड्यूल इनकम नो किड्स. वो कहते हैं कि बच्चे महंगे होते हैं. लुक एट द अनफॉर्चुनेट स्टेट व्हेन किड्स आर एक्सपेंसिव. ये वेस्ट में आमतौर पर बात कही जाती है. इट कॉस्ट अस अ लॉट ऑफ मनी. मैं क्यों बच्चे पैदा करूं? आई कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट being bearing the difficulties of being without becoming a father. ठीक है, मिक्स. लेकिन मेरा I'm sorry, ये सारा कुछ ऑन पेपर ठीक लग रहा है मुझे. मैं आपको प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ. मैंने आपको जो डेटा दिया है ये रियल लाइफ वेस्ट में यही डेटा पाकिस्तान के अंदर भी यही
طلاقوں کی ریشو ہوگی پاکستان کے اندر میرج کا انسٹیٹیوشن تو بڑا اسٹرینتھنڈ ہوگا. بلکہ اور پاکستان کے اپنے پاپولیشن کی اگر ہم بات کریں تو ہم تو 5th موسٹ پاپولس کنٹری ہیں. اور بلکہ میرا خیال ہے اگر ہم وسائل کی بات کریں تو ہمیں ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے, بڑھانے کی اور ضرورت تو نہیں ہے. ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. دیر از نو ڈیٹا ٹو سپورٹ اٹ. روک تو لیں تھوڑا سا. بتائیں آپ کے پاس کوئی ڈیٹا سیٹ ہے؟ 10-12 اگر 15 بچے اگر ہوں گے لائٹ کے اندر جائے گی اور کام کرنے کو نہیں ہوگا تو پرابلم تو شاید بڑھے گی نا. ایکچولی پاکستان میں جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے یہ میسیولی ڈکلائن ہوا ہے. ٹھیک ہے. اٹ شوڈنٹ ایکچولی. اٹ شوڈنٹ. پاپولیشن بڑھتی جائے. پاپولیشن کیونکہ فیوچر پاپولیشن والا جو اور باقی تینوں چیزوں باتوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں. مطلب ہم نے میرج انسٹیٹیوشن ان پاکستان کی بات کی, آپ نے کہا وہ میں نے کہا کہ اٹس دیئر, اٹس اسٹیبلشڈ. ڈیورس ریٹ کی بات کی تو وہ تو پاکستان کا بھی اپنا اتنا ہی 30-40% پہ گیا ہوا ہے پچھلے اگر ہم 10 سالوں کی بات کریں. Is it as strong as it was in 1960s? 70-80 سال گزرے بیچ میں تو کچھ تو ڈفرینس ہوگا. پاپولیشن تو ایکسپینڈ کرے گی. ڈفرینس ہے از دیٹ فار دی بیٹر اور فار دی ورس؟ ڈفرینس کس کا ڈفرینس؟ کہ طلاقوں کے ریٹس کیا پاکستان میں بڑے نہیں ہیں؟ پروmiscuity پاکستان میں بڑی نہیں ہے. Yes, it has. It has. Absolutely it has. But that doesn't mean کہ پاکستان میں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. لبرل اگر صحیح کوشچن یہ ہے کہ یہ جو چینج آیا ہے اٹ از فار دی ورسٹ. اس کے پیچھے جو ڈرائیورز ہیں وہ کیا ہیں؟ ٹھیک ہے. What are the drivers? انڈیویجولزم. سید مزمل صاحب کا نظریہ یا باقی جو سیکولرز ہیں پاکستان کی کہ آپ انڈیویجول زندگی گزاریں, یو شوڈ ناٹ کیئر فار یور پیرنٹس. آپ ایسے تو نہیں کہتا, میں نے کبھی نہیں دیکھا اس کو کہتے ہیں. That's exactly what he said. کہ پیرنٹس کا نہ سنیں. You should not care for anyone. He's on record. میں نے اس پہ ایک ویڈیو ہی بنایا تھا. تو جب آپ اس طرح کی انڈیویجول لغویات سوسائٹی میں پھیلائیں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جو آج کی نوجوان نسل میں ہو رہا ہے, جس کے اندر پرومسکوس ریلیشن شپ بھی ہیں, حرام کے ریلیشن شپ بھی ہیں, جس کے اندر شادیاں بھی ٹوٹتی ہیں. اور جب آپ 28-30 سال کی عمر میں لوگوں سے کہتے ہیں آپ شادیاں کریں, بائی دیٹ ٹائم ان کے ورلڈ ویو اسٹیبلش ہوئے ہوتے ہیں. وہ آل آف سڈن نہیں کہتے ہیں کہ اب تم اپنا ورلڈ ویو دونوں میاں بیوی اکٹھے کرو, تو پاسبل نہیں ہوتا. پاسبل نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ اب شادیاں ان کے ٹوٹنے کی ریشو جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. سو آف دی اوپینین کہ شادیاں چھوٹی ایج میں ہو جائیں. دیکھیں واٹ از چھوٹی بالغ ہونے کے بعد. دیکھیں اسلام آپ کو ایک ہولسٹک سولوشن دیتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ کہیں اسلام کے فریم میں یا سوری آپ کلچر کے فریم میں کہیں اسلام کو امپلیمنٹ کرے تو وہ تو کبھی بھی افیکٹو نہیں ہوگا. اٹس نیور گوئنگ ٹو بی. اگر آپ ایک کمپریہنسو اسلامک سسٹم لے کے آتے ہیں تو میں ایبسولوٹلی یہ بات کہتا ہوں کہ چھوٹی عمر میں شادی ہو جانی چاہیے بلوغت کے بعد, کیونکہ وہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے 16-17 سال کی عمر کی مثال کے طور پہ کہ جس میں آپ دونوں ہی بچپن سے جوانی کی طرف سفر کر رہے ہیں. سو آپ کی ایک بچپن کی فرینڈ شپ ہے جس کو آپ دونوں لے کے چل رہے ہیں, تو اس سے آپ اپنا ورلڈ ویو بہت اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں. ورلڈ ویو تو بنا لیں گے, اکنامکلی کیا کریں گے, پیسے نہیں ہوں گے. ایگزیکٹلی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس کمپریہنسو سسٹم کو اگر آپ لے کے چل رہے ہیں اسلام کا ہولسٹک سسٹم پھر تو ٹھیک ہے. لیکن جو آج کے حالات ہیں جس میں جیسے آپ نے کہا کہ اکانومی کے حالات اتنے برے ہیں اور اس کلچر کے اندر آپ اسلام کو کہیں فٹ کرنے کی کوشش کریں, اوبیسلی اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. اس لیے میں جو میری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, ہم اس ہولسٹک سسٹم کو ری انٹروڈیوس کریں پاکستان میں. یہ نہ ہو کہ اکنامکلی ہم لبرل ہوں اور مر کے ہم جو ہیں وہ جنت البقیع میں دفن ہونا چاہ رہے ہوں اور زندگی جو ہے وہ ساری ہم ایک لبرل لائف اسٹائل کے تحت, اس طرح سے نہیں. ایک کشتی کے مسافر ہم ہوں, اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہم پچھلے 70-80 سال سے جو تجربات کر رہے ہیں آج پاکستان میں آپ دیکھ لیں. آج پاکستان کے تھانے کچہری میں کیا آپ کو کوئی انسان کی یہ وہ ادارے ہیں جو ریاست لوگوں کی عزت نفس کو بحال کرنے کے لیے کرتی ہے. آپ گن پوائنٹ سے کسی سے کوئی چیز چھین لیں, اگر اس آدمی کا فزیکل ڈیمیج نہیں ہوا تو اس کی عزت نفس پھر بھی مجروح ہوئی ہے. تھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس انسان کی عزت نفس کو وہ بحال کرے, لیکن تھانے میں ہی انسان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے. عدالت اس لیے ہے کہ وہاں پہ ریٹریبیوشن ہو, اس لیے وہاں پہ لوگوں کو کمپنسیشن, لیکن وہاں پہ لوگوں اب یہ سارا کیا پاکستان میں کیا یہ افیکٹو ہے؟ یہ چیزیں اگر نہیں ہیں تو ہم چینج چاہ رہے ہیں تو ہمیں پروسیس چینج کرنا ہوگا. آئی تھنک وی نیڈ ٹو گیو اسلام اے چانس ایز اے سسٹم. عدالتوں میں انصاف جلدی ہو, ملک سے مہنگائی ختم ہو, کرپشن ختم ہو, VIP کلچر ختم ہو, 50% بجٹ ہمارا جو ہے وہ عیاشیوں میں جا رہا ہے اوپر, یہ سارا کچھ ختم ہو, ایک عام آدمی کی زندگی میں اسٹیبلٹی آئے, وہ ڈیفینسو موڈ سے نکل کر ایک پروگریسو موڈ میں آئے, ملک میں ترقی میں اپنا کردار ادا کرے. اب یہ ایوری ڈے آپ دیکھتے ہیں ہر آدمی, کوئی آدمی جان بوجھ کے کرپشن نہیں کرتا ہے. کسی کو شوق نہیں ہے کہ وہ حرام کھائے اور اپنے بچوں کو حرام کھلائے. آپ دودھ میں پانی ملا کے اسے بیچیں گے, اسے آپ پلاٹ نہیں لے لیں گے. آپ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں.
لیکن جو دودھ میں پانی یا پانی کے علاوہ بھی آج کل بہت سی چیزیں ملا کے لوگ بیچ رہے ہیں، وہ جو حرام کاری کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اسٹیٹ نے اس کی اونرشپ نہیں لی ہے، اس نے مہینے کے آخر میں اپنے بل خود پے کرنے ہیں. لیکن وہ جس سے سبزی لے رہا ہے وہ سبزی بھی اس کو غلط دے رہا ہے، اور وہ سبزی اس کو کیوں غلط دے رہا ہے؟ غلط ریٹ پہ دے رہا ہے، باسی سبزی دے رہا ہے، یا اس کے اندر کوئی اور کرپشن ہے. وہ اس لیے کر رہا ہے کہ سبزی بیچنے والے نے بھی اپنا مہینہ پورا کرنا ہے. اب سبزی لینے والا اپنے بچے کو جہاں پہ اسکول بھیج رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کے بچوں کو زیرو ویلیو مل رہی ہے ان ٹرمز آف ایجوکیشن، لیکن جسے اسکول کھولا ہوا ہے اس نے بھی اپنا گزارا کرنا ہے، وہ ملینئر بننے کے لیے. اٹس لائک اے ویشیس سائیکل. اٹس اے ویشیس سائیکل. اس کو توڑنا ہے جب اگر ہم نے ہے. وی ہیو ٹو ہیو اے کلیئر پیراڈائم، اینڈ آئی تھنک اسلامک پیراڈائم از دی آنسر. وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو اٹ. میں ڈسکشن کو تھوڑا سا واپس لے کے آؤں گا اپنی، جہاں پہ ہم شادی والی بات کر رہے ہیں، اور ارلی میرج آپ نے کہا از دا رائٹ سولوشن اینڈ اکارڈنگ ٹو یو بچے کو بلوغت کے فوراً بعد شادی کر دو. اور میں اس کے اگر ہمارے پاس پورا اسلامک سسٹم موجود ہے تو، اگر نہیں ہے آج کل کے حالات میں کریں گے وہ ایک ڈیزاسٹر ہوگا. اٹ ول نیور ورک. ایگزیکٹلی. چلے میک سینس. یعنی آج کل کے اندر جہاں پہ ہمارے پاس اکنامک فیزیبلٹی اگر نہیں سمجھ میں آتی تو ٹیک یور ٹائم اور اکنامکلی پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. اور دس از حالات ایسے ہیں کہ جس حالات میں کہا جاتا ہے کہ آپ حرام بھی اگر آپ کھا لیں تو پھر ڈیورس ریٹس کے اندر پھر ہم ان کو تو نہ بلیم کر سکتے. جس طرح آپ نے کہا کہ 26-28 سال کی عمر ہو جاتی ہے پھر شادی کرتے ہیں تو ورلڈ ویوز ہی میچ نہیں کرتے. تو میں آپ کو اسی پرابلم کی ایکسٹینشن بتا رہا ہوں کہ اس کی ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں. تو یعنی اگر میں اکنامک فیزیبلٹی دیکھ کے شادی تھوڑی لیٹ کروں گا تو میرے ورلڈ ویو میچ نہیں کریں گے. صرف ورلڈ ویو کی بات نہیں ہے. اٹس ناٹ جسٹ ورلڈ ویو. کچھ بہت کچھ ہو سکتا ہے آبویسلی. اٹس اباؤٹ اس کے پیچھے پرومسکیوس ریلیشن شپ ہو سکتے ہیں. ڈیٹا ہمیں یہ بتاتا ہے لاہور ہائی کورٹ کا، باقی عدالتوں کا، کہ یہ جتنی اس طرح کی اس طرح کی محبت کی شادیاں ہوتی ہیں. کس طرح کی محبت؟ جو بیسک لسٹ کے بیس پہ ہوتی ہیں. دیر از نو لو ان دیٹ، دیر از نو سینس آف سیکریفائس، اٹس موسٹلی اباؤٹ لسٹ. بٹ دیر از لو ایز ویل نا. obviously اگر دو لوگوں کی دوستی ہوتی ہے اور اگر وہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں، گھر والوں کو کہتے ہیں، ایک رائٹ پروسیس سے آتے ہیں اور لسٹ نہیں ہے، سیکریفائس کرتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں، تو دیر از دیٹ. That is the best thing. We are not talking about that. We are talking about what actually happens. Not some ideal thing جس کے اندر کچھ certain percentage شاید 2-4% لوگ ایسے ہوں گے. And I absolutely commend. میرے خیال ہم تھوڑی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سارے لسٹ کی بنیاد پہ شادی کرتے ہیں. نہیں، سارے میں نے نہیں کہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جس کو آج کل ہم لو میرج کہتے ہیں. آپ لاہور ہائی کورٹ میں ایک ڈیٹا آئی تھنک کوئی more than 90% جو ڈیورسز ہیں وہ لو میرجز کی ہیں. Why that is the case؟ ٹھیک ہے. اس لیے کہ اس کے پیچھے وہی انون نے جو بات بتائی تھی کہ this is how it goes. جب آپ ایک لبرل لائف اسٹائل کو لیڈ کرتے ہیں، جب آپ ٹورڈ سوشل رسپانسبلٹی آپ سوچتے نہیں ہیں، آپ شادی کے ادارے کو مضبوط نہیں کرتے ہیں بلکہ شادی کے ادارے کو آپ صرف ایک ڈیوائس کے طور پہ رکھتے ہیں، تو اس کے بعد یہ چیزیں اس کا ایک نیچرل کانسیکوینس ہے. آپ نہائیں یا نہ نہائیں دیٹس یور ڈیسیژن، لیکن آپ فیصلہ کریں کہ میں نے نہانا ہے تو پھر آپ کا جسم بھیگے یا نہ بھیگے دیٹ از ناٹ یور ڈیسیژن. اٹس گوئنگ ٹو ہیپن. اس کا انیویٹیبل کانسیکوینس ہے. تو پاکستان میں جس طرح کی یہ جو انڈیویجول لائف کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اینڈ ان مینی ویز دیز چلڈرن آر پرفیکٹ وکٹمس آف دا سسٹم. جس ماحول میں ان کو جوان کیا گیا ہے اس میں انہوں نے اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ سنونیمس دیکھا ہے ان دی انٹرنیشنل میڈیا، ان ڈومیسٹک میڈیا. اس ماحول کے اندر ایک سفسٹیکیٹڈ لبرل سوشلسٹ خاتون کا مقابلہ انہوں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے ایک ایسے مولوی صاحب سے کہ جو بڑے فائر برینڈ قسم کے ہیں. میڈیا آرکسٹریٹڈ دیٹ اسلام کے خلاف ایک آپ کے ذہن میں ایک ابہورنٹ فیلنگ کریٹ کرنے کے لیے کہ یار یہ مولوی لوگ ہیں. موب لنچنگ کو ریلیجن کے ساتھ جوڑنا، یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ پاکستان کے لبرلز، مجھے انڈیا کے مسلمانوں کے میسیجز میرے پاس پڑے ہوئے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے فلاں، وہ نام لے رہے ہیں، فلاں لبرل کو کہو کہ یہ کانٹینٹ نہ بنائے کہ ہمیں یہاں پہ ہندتوا کے پرپوننٹس گلیوں میں روک کے ہمیں یہ ویڈیوز دکھا کے ہمیں مارتے ہیں کہ یہ تمہارے اسلام میں دہشت گردی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. جب بھی کوئی اس طرح کا جرم ہوتا ہے جس کو ہم ریلیجس بیسس پہ کنڈیم کرتے ہیں، وہ اس کو ریلیجن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. جب آپ پوری ایک نسل جوان کریں گے ان کو یہی دکھا کے مولوی برا ہے، عالم دین برا ہے، اسلام برا ہے. عالم دین شاید برا نہ ہو، لیکن مولویوں کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو ریلیجن کو تو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے. جسٹ ٹیل می، پاکستان کے حالات میں آج جتنے بھی حالات خراب ہیں، اکنامکلی لوگوں کے بل زیادہ ہیں، گرمی میں کوئی آدمی، بہت کم لوگ ہیں جو اے سی افورڈ کرتے ہیں، بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس
کا بیڑا غرق ہوا ہے, تھانہ کچہری, یہ جتنا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, جسٹ ٹیل می اس میں مولوی کا کتنا کردار ہے؟ اس میں سب سے بڑا کردار تو میرا خیال ہے سوچ کا ہوگا نا, سب سے پہلے کنفیوژن کا ہوگا, جس نے راستہ ہی نہیں رکھا. یہی جو ہم مولوی کا مجھے بتائیے, ڈبیٹ کر رہے ہیں جا کے. جسٹ ٹیل می آغاز تو اسلامائزیشن سے اگر لے جائیں, یا اگر آپ نے جس طرح ابھی ایکسٹریمزم کی بات کی, یا آپ نے بات کی کہ دہشت گردی کو پاکستان سے جوڑا جاتا ہے, تو وی ہیو ہیڈ اے رول ٹو پلے ان دا افغان وار. ہم نے تیار کیے لوگ, ہم نے بھیجے, ہم نے اسلام کا نام استعمال کیا. بٹ isn't that funny کہ وہی کام CIA نے کیا and somehow CIA is glorified and we are not. We were beneficiaries, no? CIA was not beneficiary. CIA تو اپنی جنگ لڑ رہا تھا. They had a lot to win over there obviously, but اور پاکستان کا جو بیڑا غرق ہوا we chose a side. Look, پاکستان کا جو بیڑا غرق ہوا ہے, this is such disingenuous, یہ ہمارے جو لبرلز جو سیکولرز ہیں بائی اینڈ لارج ان کی طرف سے, کہ آج بھی یہ ضیاء ایرا سے باہر نہیں نکلے, بیکاز وہ ابھی تک چلتا نہیں آ رہا. لیکن پاکستان کا بیڑا غرق مشرف ایرا میں ہوا ہے, روشن خیالی میں امریکہ کا ساتھ دینے میں جو ڈیوسٹیشن جو ہوئی پاکستان میں 80,000 جانیں گئیں, یہ کیا ضیاء بنا کے گیا ہوا تھا؟ ضیاء از نو اسلامک ہیرو. آئی فنڈامنٹلی ڈس ایگری ود ہم. ہی ہیڈ نو رائٹ ٹو کم ان پاور. یہ سب غلط ہے, لیکن چونکہ وہ ایک اسلامک ٹچ والا آدمی تھا, تو اس کی غلطی یہ ہے کہ اس کے اسلامک ٹچ کی وجہ سے پاکستان میں اسلام کو ڈیمیج کرنے والا آدمی ضیاء نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے اس میں. اتنا ہی مشرف نے بھی کیا ہوگا. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دونوں میں سے کس نے زیادہ کیا, میں کنفیوژن کی بات کر رہا ہوں. لیکن کوسچن یہ ہے نا کہ آپ مشرف چونکہ ایک زیادہ لبرل ذہن کا آدمی تھا, آپ اس کو اسکپ کر کے ضیاء کے ایرا سے باہر نہ لے کے, جبکہ پاکستان کی آج کی جو حالت ہے, ہمارا $150 بلین بتایا جاتا ہے اکانومی کا نقصان ہوا, دیٹ واز بیکاز آف مشرف ڈیسیژن, نو ضیاءز ڈیسیژن. ہماری 80,000 جانیں گئی ہیں, ہمارے چرچز پہ حملہ ہوا, ہماری مسجدوں پہ حملے ہوئے, ہم نے اسسٹنس بھی کافی دی. That's not because of Zia's era, that's because of Musharraf's era. That was because of Musharraf. میں وہی کہہ رہا ہوں, اسی کی بات کر رہا ہوں. لیکن ہمارا سیکولر کبھی آپ کو دیکھے, کیونکہ وہ تھوڑا سا لبرل آدمی تھا, ایک کتا ادھر پکڑا ایک ادھر پکڑا ہوا ہے, یہ اور اس کی فیملی سارا کوئی دکھا رہی ہے, بیکاز ہی واز دیٹ ٹائپ آف پرسن دیئر فور. اس کا نام نہیں لینا ہے. ہاں ابھی تک ضیاء کی آپ باتیں کرتے رہو. بیڑا غرق کس نے, یہ جو روز پوری ایک نسل جوان ہوئی ہے جنازے دیکھتے ہوئے, یہ کس کی پالیسیز تھی؟ جنازے دیکھنا آبویسلی بڑا کنڈیمیبل, آبویسلی کیا ہی کہہ سکتے ہیں, پاکستان بیچارے نے اور لوگوں نے, ماؤں بہنوں نے بہت سیکریفائس کیا ہے. لیکن آغاز جو ہے نا, جو روٹس ہیں, جو اسلامائزیشن کی روٹس ہیں, آبویسلی دونوں کا ڈفرینٹ میرا خیال ہے رول ہے. کنفیوژن بڑھانے میں ایکولی رسپانسبل ہیں دونوں. What does Islamization have to do with violence? Islamization has a lot to do with violence. Give me 3 examples. مطلب میں اگر آپ کو ایگزامپل دوں, سیکٹیرین وائلنس کے اندر رائز, There is no Islamization, that's anti-Islamic actually. لیکن میں اس کے اندر رزلٹ بتا رہا ہوں 77 سے 88 کی. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے نا کہ ایک لینگویج جو ویسٹرن میڈیا یوز کر رہا ہے یا پاکستان کے سیکولر یوز کر رہے ہیں, تو آپ اس لینگویج کو بائی ڈیفالٹ ٹھیک سمجھ کے کہیں کہ اسلامائزیشن سے ملیٹنٹ مدرساز بنے یا نہیں بنے. میں نے آپ سے 3 ایگزامپلس کا کہا ہے نا. آپ کی پہلی ایگزامپل یہ ہے سیکٹیرین وائلنس, وہ تو اینٹی اسلامک ہے, اس میں اسلامائزیشن کہاں پہ ہے؟ blasphemy laws over the top of my head, that's anti Islamic again, اس میں اسلامائزیشن کہاں پہ ہے؟ ہوا تو اسی وجہ سے نا. That is not Islamization. Obviously, دیکھیں اگر آپ لوگوں کو شراب کیا کر رہے ہیں, دیکھیں آپ لوگوں کو شراب پہ لگا دیں اور یہ کہیں کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے عربی میں کچھ, تو آپ کہیں کہ یہ اسلامائزیشن ہے. جو اینٹی اسلامک چیز ہے that can not be brought under the label of Islamization. بٹ وہ اسلامائزیشن کے بینر کے اندر وہ پالیسیاں بنی. اسلامائزیشن میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. میں ضیاء الحق کہہ لیں, اسلامائزیشن کا ورڈ چینج کر لیتے ہیں. لائک ٹیررزم جو ہے دیٹ از ناٹ اسلامک, اس کا مسلمان ہونے سے کوئی تعلق نہیں. جس نے بم پھاڑا ہے وہ انٹا اسلامک ہے, رائٹ. تو ہم کہتے ہیں اسلام کا مسلمان کا ٹیررزم سے ڈائریکٹ کوریلیشن کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم اسلامائزیشن کے ورڈ کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. ضیاء الحق کے جو 11 سال ہیں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اور پاکستان کے سیکولرز اگر انہی چیزوں کو بار بار پروموٹ کریں, should we not condemn that? We should. جبکہ پاکستان کے سیکولرز ہر طرح سے دہشت گردی کے حق میں ہیں. کیسے؟ یہ کون سے سیکولر ہیں جو دہشت گردی کے حق میں ہیں؟ Alright, let me explain. 2 طرح کے سیکولر ہیں پاکستان میں, لبرل ہیں اور سوشلسٹ ہیں, تیسری ٹائپ نہیں ہے. ٹھیک ہے. Let us start with liberals. یہ جب امریکہ کو گلوریفائی کرتے ہیں, لبرل ہیجمنی کو کرتے ہیں, بائی ڈیفینیشن ٹیررزم ایسے ایکٹ کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ پرسوٹ آف اے پولیٹیکل چینج وائلنس کو یوز کرتے ہیں, دیٹ از کالڈ ٹیررزم. Liberal hegemony is all about a pursuit of political change through to achieve which you create wars. John Mearsheimer, Noam Chomsky, سب اس پہ کلیئر ہیں. ٹھیک ہے. امریکہ کی اکانومی بھی اس پہ, امریکہ کی وار اکانومی کتنی بڑی چیز ہے, سیدھی سی دہشت گردی ہے. ایران اور عراق کے صرف
کم عمر بچے 10 سال سے کم عمر کے جو ہیں، جو امریکن ٹریڈ ایمبارگوز کی وجہ سے جو وہاں پہ ادویات نہیں پہنچ رہی ہیں، ان بچوں کی شہادتوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ تعداد تقریباً 10 لاکھ ہے. یہ دہشت گردی ہے. ہمارا لبرل اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر میرا خیال ہے اگر کوئی بھی لبرل ہو، یعنی اس ساری ڈبیٹ کے اندر نا میرا جو پوائنٹ ہے یا جو میں نے آغاز ڈسکشن جہاں سے گئی، میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جس طرح اگر میں کہہ رہا ہوں نا کہ ضیاء الحق کی پالیسیز کی میں بات کروں کہ بہت ایکسٹریمسٹ تھیں، بہت زیادہ سوچ نے اس کو خراب کیا. ساتھ ہی ساتھ میں کہتا ہوں کہ مشرف کی جو بہت لبرل پالیسیز تھیں اس نے کنفیوژن کو ملٹیپلائی بائی 2 کر دیا. اچھا میں وہ اپنی بات پوری کر لوں کہ تو لبرلز کی بات ہوگی نا، آپ چاہیں تو میں اور بھی ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ یہ کیسے دہشت گردی. نہیں، میں اسی کو بتا رہا ہوں، آپ کی بات کو بھی آپ کنٹینیو کریں کہ میں اسی کے اندر ایک چیز ایڈ کر لوں. میرا پوائنٹ اس کے اندر یہ تھا کہ اسی طرح کے یہ جو لبرلز ہیں یہ کس طرح سے، یہ مجھے سویپنگ اسٹیٹمنٹ لگتی ہے کہ لبرل ہے یا کوئی سیکولر ہے یا کوئی ریلیجیس ہے تو وہ سارے جو ہیں ایک بینر کے نیچے آگے تو وہ سارے صحیح ہو جائیں گے یا سارے غلط ہو جائیں گے. آپ جب ایک آئیڈیالوجی کو آپ جب اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس آئیڈیالوجی کی کچھ چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں، کچھ غلط ہو سکتی ہیں. نہیں کوئی آپ مجھے بتائیں کہ اس آئیڈیالوجی میں کبھی انہوں نے کنڈیم کیا ہو، کہا ہو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان میں کارپٹ بمبارڈمنٹ ہوئی ہے، یونائٹڈ نیشنز کی اپنی رپورٹس کے مطابق، ایک کے مطابق 32، ایک کے مطابق 45% وہاں پہ بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. اللہ معاف کرے، کون لوگ ہیں جو اس کو کنڈیم نہیں کرتے؟ یہ مطلب میں کبھی آپ نے سنا پاکستان کے کسی لبرل کو یہ کہتے ہوئے کہ وی کنڈیم دی US فار دیٹ؟ I think I have heard a lot of people. مجھے نہیں پتا کہ لبرل کے اندر میں بریکٹس میں نہیں لوگوں کو رکھتا، میں انڈیویجول کی ایک بات کو دیکھوں گا کہ یہ بات جو تھی وہ ٹھیک تھی یا یہ بات تھی جو وہ غلط تھی. میرا پوائنٹ، اور لبرل پاکستان کو لبرل ہو جانا چاہیے، یہ ان کا نظریہ ہے. پوری دنیا میں جو لبرل ہیجمنی ہے اس کا ایک ہی فارمولا ہے کہ یو کریٹ دا وار اینڈ دین یو اسٹارٹ اے میسو ری بلڈنگ پروجیکٹ اینڈ یو ٹرائی ٹو ریکریٹ دیٹ کنٹری ان دی امیج آف دی US، جو کہ پورا ایک دہشت گردی کا پروجیکٹ ہے. کیا پاکستان کو جب یہ لبرل کرنا چاہیں گے تو وہ اس طرح سے ہوگا کہ وہ لوگ لوگوں کے پاس جائیں گے، کہیں گے یار انڈیویجول ہو جاؤ، شادیاں کرو نہ کرو کوئی بات نہیں، شرابیں پیو، جو مرضی کرو؟ نو، اٹ وونٹ بی لائک دیٹ. اٹ وڈ بی امپوزڈ بیکاز اٹس امپوزڈ ایوری ویئر. اس کے اندر گلوبلائزیشن کا بھی تو رول ہے نا. تو گلوبلائزیشن میں جو لبرل گلوبلائزیشن جو ہے دنیا کے، وہ ایک عددی اعتبار سے مائنورٹی ہیں، لیکن دنیا میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جس کے پیچھے وہ نہ ہوں. جس لبرلزم کو یہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی، اس میں 5 بڑے ملک ہیں، اور جو دنیا میں اسلحہ بیچنے والے 10 ٹاپ 10 کنٹریز ہیں، یہ 5 ان کا حصہ ہیں. اس کے اندر 2 لیفٹ کے ہیں، 3 لبرل ہیں. I'm sorry to put it this way، لیکن اگر اسلحہ بیچنا آپ کا بزنس ہے تو پیس آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. Absolutely. You don't have to be sorry to say it. کو پاکستان میں لے کے، جائز بات ہے نا، یہ تو فیکٹ ہے. تو یہ اس لبرلزم کو جب پاکستان میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو یہ اس دہشت گردی کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. دہشت گردی کے نظریے کے ساتھ جو بھی کھڑا ہے وہ غلط ہے، وہ غلط ہے. ایبسولوٹلی. اس میں تو یہ کبھی آپ نے ان کو کنڈیم کرتے ہوئے نہیں سنا. کبھی ابھی آپ نے ان کو، جب یہ افغان وار آتی ہے، یہ جب طالبان کے خلاف کھڑے ہیں تو امریکہ کے حق میں کھڑے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. ضروری تو نہیں ہے. جب ایک ملک کے اندر 2 کمپیٹنگ اینٹیز ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو طالبان نے 20 سال لڑائی لڑی ہے وہ غلط لڑی ہے، ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. پہلے کھڑے ہوں. ہم افغانستان کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہاں پہ ایک امریکہ ود 40 اور ادر کنٹریز، اس نے آ کے وہاں پہ جنگ مسلط کی. اب دوسرے لوگ ہیں جو اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں، جو ریزسٹ کر رہے ہیں ان کے نزدیک غلط ہیں. جو دوسرے ہیں جنہوں نے اٹیک کیا ہوا ہے وہ ان کے نزدیک ٹھیک ہیں. دہشت گردی کون کر رہا ہے یہاں پہ؟ دہشت گردی یہاں پہ کون کر رہا ہے؟ اس افغانستان کے اس ایگزامپل میں کون دہشت گرد تھے؟ طالبان. TTP نے ہمارا کافی زیادہ بیڑا غرق کیا. میں افغانستان کی بات کر رہا ہوں. TTP پاکستانی اینٹیز کا ایک گروپ ہے کہ جو افغانی طالبان ہیں، جو وہاں کے پاور میں، جو اس ٹائم پاور میں، جنہوں نے 20 سال امریکہ کے خلاف جنگ لڑی ہے. ہمارے دیسی لبرلز کے مطابق طالبان غلط تھے، 20 سال انہوں نے غلط کیا ہے. کس نے ٹھیک کیا ہے؟ obviously US نے ٹھیک کیا ہے وہاں پہ اٹیک کر کے. بائی ایوری ڈیفینیشن آف ٹیررزم جو امریکہ نے کیا ہے وہ دہشت گردی ہے. ایبسولوٹلی. آپ نے کسی کی سوورینٹی کمپرومائز کی، آپ نے 9/11 کو ایکسکیوز بنایا. تو یہ کتنا عرصہ اس چیز کے پیچھے چھپیں گے کہ ہم امن کی باتیں کرتے ہیں؟ بھائی آپ جب دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ دہشت گردی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. پوائنٹ یہ تھا کہ اسی کے ساتھ اسی دوران میں یہ وہی لوگ تھے جو ہم 80,000 جانیں ہم دے رہے ہیں، وہ 80,000 جانیں ہماری ڈائریکٹ کانفرنٹیشن میں نہیں، ہماری اسی جنگ کے دوران ہمارے بم پھٹے ہمارے گھر. لاہور پنجاب تک کے اندر آگے مون مارکیٹ میں بم پھٹے، مطلب کوئی ایریا نہیں چھوٹا. تو ہینس دا ریزن
کہ وہ اس کو دہشت گردی کی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، بیکاز خالی طالبان تو نہیں تھا، مطلب ہمیں آئسس بھی ہمیں نظر آتا ہے اس کے اندر، ہمیں اس کے اندر اور بھی ملیشیاز نظر آتی ہیں. تو وہ ایک جنرل سینٹیمنٹ جو بلڈ ہوا اس کے اندر آپ پک اینڈ چوز تو میرا نہیں خیال کر سکتے. لیکن اوور آل جہاں تک آپ کی دہشت گردی والی، سمپل کوسچن ہے، ٹی ٹی پی کو ہم دہشت گرد کہیں گے؟ بالکل، بیکاز دہشت گردی کی ایک پرٹیکولر ڈیفینیشن ہے. بالکل. اس ڈیفینیشن پہ امریکہ آتا ہے، اسے دہشت گرد کہیں گے؟ اسی دہشت گردی کی ڈیفینیشن پہ اگر امریکہ آتا تو بالکل کہیں گے، لیکن امریکہ اس ڈیفینیشن پہ آتا نہیں ہے. کیسے نہیں آتا؟ بیکاز امریکہ اگر جسٹ ان ٹی ٹی پی والے یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ 40 وہ کوئی سینٹرلائزڈ آئیڈیالوجی بھی نہیں تھی، اس کے اندر اشتہاری بھی تھے، اس کے اندر مجرم بھی تھے، 40-41 گروپ اکٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کا پبلک سٹانس یہ تھا کہ ہم پاکستان کے اندر اسلام کو امپلیمنٹ نہیں فورس کرنے جا رہے ہیں. تو جو ڈیفینیشن ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل چینج کے پرسوٹ میں وائلنس یوز کر رہے ہیں، دیر فور وہ دہشت گردی ہے. امریکہ اگر پولیٹیکل چینج کے پرسوٹ میں، یعنی کہ لبرلزم کی امپلیمنٹیشن کے پرسوٹ میں اگر جنگیں مسلط کر رہا ہے، معصوم عورتوں بچوں کو مار رہا ہے، what is the difference between جو ٹی ٹی پی والے کر رہے ہیں اور جو امریکنز کر رہے ہیں؟ 2 فیکٹرز ہیں، صرف 2 چیزیں ہیں. امریکہ جب پراکسی وار کرواتا ہے، جو کہ اس نے کیا ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے، ہینس امریکہ کو کہا نہیں جاتا دہشت گرد، کیونکہ افغانستان میں پراکسی وار نہیں تھی، تھرو پراکسیز ہوا. عراق میں پراکسی وار نہیں تھی. تو وہ تو پھر آبویسلی اس کے اندر جا کے جو کچھ ہوا، وہ تو اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح وہ سملرلی اسرائیل اور پیلسٹائن کے کانفلکٹ کے اندر کہتے ہیں کہ یہ بائی لیٹرل ایک وار ہے، جو کہ نہیں ہے، ایک میسیکر ہے. اسی یہ وہ سائیکالوجی ہے جس سے ہمیں جان چھڑانا ہوگی کہ ہم 1 سیکنڈ ویسٹ نہیں کرتے ٹی ٹی پی کو کہنے میں کہ ہاں بہت دہشت گرد ہیں، لیکن وہی ڈیفینیشن اگر امریکہ پہ آتی ہے تو ہم ہر پاسبل مینٹل ایوینیو ایکسپلور کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم کہہ سکیں کہ نہیں وہ دہشت گرد نہیں ہے. کنسسٹنٹ رہنا تو کنسسٹنٹ رہنا ہے. یہی پاکستان کے لبرلز کا پرابلم ہے کہ وہ اس کی جو انٹرنیشنل دہشت گردی کی جتنی بھی اس کی ایفرٹس ہیں وہ اس کو لیجٹمائز کرتے ہیں، اس کو گلوریفائی کرتے ہیں، اس کو دہشت گرد نہیں کہتے ہیں. نیریٹو بلڈنگ جو ہے، جو نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے، ٹھیک، یہ ہمارے لبرلز ہو گئے. اب ہمارے سوشلسٹ کی طرف آ جائیں کہ جس سوشلزم کی وہ بات کرتے ہیں، دنیا میں ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ سوشلزم دہشت گردی کے ذریعے نہ آیا ہو. دنیا میں کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ سوشلزم دہشت گردی کے ذریعے نہ آیا ہو، جس میں انہوں نے قتل و خون نہ کیے ہوں، وائلنس نہ کیا ہو. رشیا میں قتل و خون کی جب ہم بات کرتے ہیں، وائلنس کی بات کرتے ہیں، تو ایگزامپل از جو کرٹکس ہیں یا اینٹا اسلامک ہیں، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی نوک پہ پھیلا، رائٹ؟ ہمارا یہ ماننا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اٹ واز ناٹ آل دیٹ کہ خون بہایا. بٹ وین یو سے کہ انہوں نے حاصل کیا خون بہا کے، تو مجھے کوشچن مارک ہے، آئی کڈنٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. مسلمانوں نے ایسا کیا تو وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ایگزیکٹ، مطلب کلیئرٹی کے طور پہ سمجھنے کی کوشش. اوکے، ہیئر از دی آنسر. کسی مسلمان نے کوئی ظلم کیا کسی پہ بھی، تو ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجرم ہے. آپ مجھے بتائیں کس سیکولر رول کے تحت لینن مجرم ہے؟ کس سیکولر رول کے مطابق اسٹالن مجرم ہے، ماؤ مجرم ہے، پول پوٹ مجرم ہے؟ ٹھیک ہے، ایک سیکولر رول بتا دیں جس کو سب نے ایگری کیا ہوا ہو. ٹھیک ہے، دیر ازنٹ اینی، وچ مینس کہ سیکولرزم وہی ہے جو سیکولرز کرتے ہیں. اب وہ کرتے کیا ہیں؟ لیگ آف ملیٹنٹ ایتھیسٹس، یہ ان کی تھی، لیگ آف ملیٹنٹ ایتھیسٹ 1925 میں. یہ لینن کے مرنے کے بعد بنی، اسٹالن کے دور میں سٹارٹ ہوئی. لینن کے اپنے دور میں 1922 میں سنٹرل ایشیا پہ قبضے سٹارٹ ہوئے، وہاں پہ اسلام کو بین کیا گیا. ہجوم کمپین انہوں نے بنائی کہ مسلمان عورتوں کے پردے، حجاب زبردستی نوچ کے نیچے پھینکو. جن مسلمان عورتوں نے ریزسٹ کیا ان کے ریپ بھی ہوئے، ان کے مرڈر بھی ہوئے. لاز آف ریلیجس افیلیشن 1929 میں انہوں نے بنائے، جس کے تحت انہوں نے مسلمان علماء کو بیگار کمپوں میں بھیجا، بھوک سے مارا، سزائیں دے کے مارا، اور کچھ کو بالکل ایسے چھوڑ دیا کہ نہ کوئی دوائی ہے نہ کچھ ہے، وہ اسی قسم پرسی کی حالت میں مر گئے. گریٹ پرچیز 1936 اور 1938 1 لاکھ تک کرسچن اور مسلم علماء اپنے ریلیجن کے ان لوگوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کیے. آج بھی سنٹرل ایشیا میں جو پرانے گھر ہیں، اگر ان کو گرا کے کوئی نئی بلڈنگ بنائے تو پہلے ان کی دیواریں کھرچتے ہیں وہ، کیونکہ ان لوگوں نے قرآن کو پرزرو کرنے کے لیے دیواروں کے اندر چن دیا تھا کہ یہ ان جانوروں کے ہاتھ نہ آ جائے. وہ پہلے اس کو کھرچتے ہیں کہ کسی دیوار سے قرآن کے نسخے نہ نکلیں، پھر اس گھر کو وہ گراتے ہیں نیا گھر بنانے کے لیے. ایون ٹوڈے یہ پریکٹس جاری ہے. یہ دہشت گردی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اسلام کو آپ نے بین کر دیا. 1911 میں سنٹرل ایشیا میں 26,000 رجسٹرڈ مساجد تھیں، 1941 میں 1,000 سے کم تھیں. 25,000 سے زیادہ مساجد انہوں نے ڈیسیکریٹ کی.
پبلک بلڈنگز میں کنورٹ کر دی, میوزیم بنا دیے یا آؤٹ رائٹ گرا دی. 50,000 کے لگ بھگ چرچز ان لوگوں نے اڑا دیے. کروشیف آن ریکارڈ ہے اس کا یہ جملہ کہ بڑے جلدی میں دنیا کو آخری کرسچن دکھاؤں گا, آخری کرسچن, کہ ساری کرسچن ہم مار دیں گے. اس کے پرپوننٹس پاکستان میں, ہمارے لیفٹ کے لوگ یہاں پہ, کہ ہم وہ سسٹم لے کے آنا چاہیں گے. آپ جب بھی اس سیکولرزم کو لے کے آتے ہیں, اور یہ میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے صرف سوویتس کی, اس کے علاوہ سیکولرزم دنیا میں اسلامی ملکوں میں جب بھی لے کے آیا گیا, کیا وہ آسانی سے آیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو ہجوم کمپین کی بتائی ہے, اسی کا ایک ورژن شاہ ایران نے جب سیکولرزم 1925 میں اس نے امپوز کیا تو اس نے کشف حجاب کی صورت میں کیا, جہاں پہ مسلمان ایرانی خواتین, پولیس کو یہ حکم تھا کہ ان کے دوپٹے, ان کی چادریں, ان کے نقاب نوچ کے سڑکوں پہ پھینکو. یہی کام مصطفیٰ کمال نے کیا, اذانوں پہ پابندی, عربی زبان پہ پابندی. تو آپ جب بھی کسی مسلم کنٹری پہ آپ سیکولرزم کو لے کے آتے ہیں تو آپ دہشت گردی کی صورت میں لے کے آتے ہیں, وہ امن سے نہیں آتا ہے. تو ہمارے جتنے بھی سیکولر ہیں پاکستان میں, یہ کوئی امن پسند لوگ نہیں ہیں. اگر ان کی ہسٹری کو دیکھیں, اینڈ ہسٹری از اینی تھنگ ٹو جج دیم بائی, یہ بھول جائیں کہ یہاں پہ یہ مسجدیں عام ہوں گی اور عربی عام ہوگی. آپ ان کو موقع دیں, یہ ہر چیز کو سپریس کریں گے. ان کے پاس اتنا سا موقع ہے صرف کہ انہوں نے میڈیا کو ٹیک اوور کیا. پاکستان کا میڈیا لگتا ہے کسی اسلامی ملک کا میڈیا ہے؟ جو ڈراموں میں جو کچھ ہو رہا ہے, انہوں نے اکیڈیمیا پہ قبضہ کیا, یونیورسٹیز ہمارے میں ایتھیزم عام ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے بیوروکریسی کو ٹیک اوور کیا. پاکستان کی بیوروکریسی میں لگتا ہے آپ کو پرو اسلامی کوئی قانون بنتا ہو. So and everything that is wrong with Pakistan is because of these secular liberals. It's because of the confused identity. Agreed. But اس لیے اس کو ختم کرنا ضروری ہے کہ لوگوں کو کم سے کم آپ یہ موقع تو دیں کہ وہ اپنے ریلیجن کو ایز اے سسٹم اسٹڈی کر سکیں, ناٹ ایز عبادات کا مجموعے کے طور پہ نہیں. اس میں میری دو چیزیں, مجھے مطلب آئی لائک ہاؤ یو ہیو ایکسپلینڈ آل آف دس, اور اس میں کئی بڑی لاجیکل ریزننگ بھی نظر آئی. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو چیز سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی وہ یہ ہے کہ کیوں یہ لوگ کنفیوز آئیڈینٹی کا شکار ہوئے. وہ بیکاز آف دا ملا کلچر, وہ بیکاز آف دا مولوی کلچر, وہ بیکاز ریلیجن کو ایکسپلائٹ کیا گیا. We have to give examples. Really, because I'm sick and tired of it. یہ میں نے آپ کو جتنی باتیں بتائی ہیں, تو یو تھنک کہ پاکستان, 50% بجٹ ایگزامپل ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ہم مدارس کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ بچوں کے ساتھ زنا ہوتا ہے. اوکے شور, ڈو یو تھنک کہ حرام ہے, سزائے موت ہونی چاہیے؟ ایک ایگزامپل دیا میں نے, آپ نے ایگزامپلز دو, تو میں ایک ایگزامپل, تو ہینس دا ریزن مجھے ایک کنیکشن بتائے نا, وہ ایک جرم ہے. UNDP کی رپورٹ کے مطابق 2021 میں پاکستان کا $38 بلین کا بجٹ, جس کا $17.4 بلین ہماری عیاشی میں گیا ہے, جو اوپر ہماری ٹاپ ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے. ان کے بجلی کے جو ان کو مفت یونٹ دیے جا رہے ہیں, فیول ان کو جو دیا جا رہا ہے, ان کے بچوں کی فیسیں پے کی جا رہی ہیں, ان کو ٹیکسیشن کے پیکیجز دیے جا رہے ہیں. ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوئے یونیورسٹی میں, اس مولوی کو سزائے موت ہونی چاہیے, یہ ہمارا پبلک سٹانس ہے. پر اس سے آپ بتائیں کہ وہ کیسے جسٹیفائی ہو رہا ہے؟ ملک کے حالات مجموعی طور پہ بالکل بھی جسٹیفائی نہیں ہو رہا. پاکستان میں کارپوریٹ سیکٹر میں جتنی خواتین کو سیکشولی ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے, بالکل یہ میں کوئی وٹ اباؤٹزم نہیں کر رہا, یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ مدرسے میں اگر ہوتا ہے تو اس کی سزا زیادہ ہونی چاہیے, اس کی پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے. لیکن پاکستان کے ایجوکیشن سیکٹر میں خواتین کو جو سیکشولی ابیوز کیا جاتا ہے, پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر میں جو کیا جاتا ہے, میں ان وجوہات کو سامنے رکھ کے نہیں کہہ سکتا پاکستان غریب ملک ہے, کیونکہ وہ ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پہ لوگ سفر کر رہے ہیں لیکن اس سے آپ کی بجلی مہنگی نہیں ہو رہی ہے. وہ غلط ہے, وہ رکنا چاہیے, لیکن اس سے پاکستان کی مہنگائی نہیں بڑھ رہی ہے. اگین وہ غلط ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں سسٹمیٹک کرپشن جتنی ہے, لوگ جو کہتے ہیں یہ ملا کلچر ہے, آئی ایم جسٹ ولنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ پاکستان کا کون سا مولوی جو آپ کو 12-15 ہزار روپے پہ ظہر کی نماز پڑھا رہا ہے, آپ کے بچوں کو ناظرہ پڑھا رہا ہے کہ اپنے مینڈیٹ کے اندر جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ کام وہ کر رہا ہے, بائی چوائس نہیں کر رہا. جیسے بھی کر رہا ہے وہ کم سے کم یہ نہیں کر رہا کہ آج ہڑتال, آج میں ظہر کی نماز اس لیے نہیں پڑھاؤں گا کہ میری تنخواہ کم ہے, وہ یہ کام نہیں کر رہا. جو اس کا کام ہے وہ اس کے اندر رہ رہا ہے. مائی کویسچن از کہ پاکستان کے اسکولوں میں کتابیں نہیں پہنچتی, ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں پہنچتی, سڑکوں کی حالت, آپ نے انفراسٹرکچر چلے بہت بہتر ہو رہا ہے لیکن وہ بڑے شہروں میں ہو رہا ہے, باقی علاقوں میں آپ دیکھیں وہاں پہ کیا حالت ہے. آپ پاکستان میں ہماری بیوروکریسی لوٹ کے کھا گئی ہے, عام پاکستانی کے پاس پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں ہے. اس میں مولوی کس جگہ پہ فٹ بیٹھ رہا ہے؟
जिस पे हम इल्ज़ाम दे गए कि हम एक रेड हेरिंग का शिकार होते हैं, मौलवी को कह के मेंटली मुतमिन हो जाते हैं, यार सब मौलवी की वजह से हो रहा है। सब मौलवी की वजह से। पाकिस्तान की अदालतों में मुझे बताएं जो हालत हो रही है, ये कोई मौलवी कर रहा है? थाने में जो कुछ हो रहा है ये मौलवी कर रहा है? मेरा ख्याल है इसके इनहेरेंटली अगर हम रूट्स के अंदर जाएं तो वो कन्फ्यूजन जो है जिसका हमने अभी जिक्र भी किया उसका बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगेन यू हैव टू गिव एग्जांपल्स। कन्फ्यूजन के अंदर किस तरह से रोल है? या 1857 की वॉर के बाद सर सैयद और देवबंद मूवमेंट आगाज़ ही वहाँ से, 1857 की वॉर के बाद से आगाज़ अगर हम ले लें, इससे बड़ी तो एग्जांपल और हो ही नहीं सकती। उसमें क्या उलमा ने क्या किया था? उसमें सुवाइस की उन्होंने रवायत की हिफाजत की थी। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स डिड दे डू? उलमा ने रवायत की हिफाजत तो की थी, लेकिन उलमा ने उसके बाद मारें खाई थी, दिल्ली के चौकों में उनको सज़ाए मौत हुई थी जहाँ पे देवबंद मूवमेंट चली थी, बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने ये भी किया था कि दारुल हर्ब करार दे दिया था और अफगानिस्तान जहाद के लिए ले गए थे, हिजरत करवा दी थी, फिर आगे से मार खाई थी और फिर वापस मुड़े थे। अफगानिस्तान ने दरवाजे बंद कर दिए थे। और सर सैयद को गलत क्रिटिसाइज किया था जब सर सैयद ने कहा था कि ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज़ दिए थे। उसने कहा था कि डिवोशन टू एजुकेशन करो, उन्होंने कहा नहीं पढ़ नहीं सकते हम, ये तालीम हासिल करेंगे तो हम काफिर हो जाएंगे। लॉयल्टी टू ब्रिटिश की बात थी, अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स की बात थी। उन्होंने कहा था जंग हारे इतने बुरे तरीके से हम पे इल्ज़ाम लगा, थोड़ा पॉलिटिक्स से दूरी हो जाते हैं। ठीक, हम एक जंग की बात कर रहे हैं जिसके मुख्तलिफ इटरेशंस हुई हैं। आपने मुझे एक व्हाट डज दैट हैव टू डू विद द फैक्ट कि आज पाकिस्तान में मुझे अपनी अदालत में इंसाफ नहीं मिल रहा? मुझे उसका कनेक्शन मुझे आपने मुझसे पूछा कंफ्यूजन की एग्जांपल, मैंने आपको कंफ्यूजन की एग्जांपल दी। कंफ्यूजन की एग्जांपल आप मुझे इससे बेहतर ये दे सकते हैं कि पाकिस्तान में लोगों को बताया जाता है कि आप मुसलमान हैं, लेकिन साथ ये बताया जाता है कि आपके जितने मसाइल की जड़ है वो मौलवी हैं। नौजवान बच्चों को जो एजुकेशन दी जाती है, अगेंस्ट स्वीपिंग स्टेटमेंट होगी, अगेंस्ट स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं। मैं कह रहा हूं अगर वो करते हैं तो गलत है, अगर वो करते हैं तो गलत है। अगर ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है तो मुझे बताइए कि इतनी देर से मैं ही क्यों ब्यूरोक्रेसी की बातें किए जा रहा हूँ? क्योंकि मैं ही क्यों कहे जा रहा हूँ कि पाकिस्तान की अदालतों में जो मसाइल हैं उसके पीछे हमारी, क्योंकि मैं कहना चाह रहा हूँ कि और आपकी तरफ से अगर एक नैरेटिव आ रहा है कि ये हमारा मौलवी कंफ्यूजन, उलमा, मुल्ला, ये सारा, क्योंकि अगर ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है देन व्हाई आर वी हैविंग दिस कन्वर्सेशन? इट्स अ स्वीपिंग स्टेटमेंट बिकॉज जब उलमा की बात की है, मैंने मौलवी की बात की, तो आप कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि थोड़े से इनकी तालीम के अंदर या मदारिस की जो तालीम के अंदर, या अगर जो इतने 35,000 के करीब जो मदारिस हैं उसके अंदर हम कोई साइंटिफिक एजुकेशन थोड़ी बहुत डाल दें। ओपन दैट कन्वर्सेशन तो मैं आपको 1001 चीज़ें बता सकता हूँ जो वो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो हमारा जो कन्वर्सेशन है कि पाकिस्तान के हालात ख़राब करने में जो हमारा रिलीजियस एलिमेंट है उनका किरदार क्या है, आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट। लोग कहते हैं कि ये मौलवी की मुलायत की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। 0.16% है हमारे रिसर्च का बजट, मौलवी ने तय किया है। $26 मिलियन हमारे स्पार्को का बजट है, और इंडिया का चांद्रयान, सिर्फ चांद्रयान का बजट 75 मिलियन किसी मौलवी ने तय किया है। अग्रीड। हमारी यूनिवर्सिटीज में क्या, पाकिस्तान में आप प्रायोरिटी हुकूमत की देखें कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हर चौथे दिन कंसर्ट हो रहा है, म्यूजिशियन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी है कि यहाँ पे सैम ऑल्टमैन आए, कभी आपने देखा? यहाँ पे बिल गेट्स आए, यहाँ पे दुनिया में बड़े बड़े AI डेवलपर्स हैं, वो तो हमारे आ ही नहीं सकते इमेज की वजह से। लेकिन अगर जहाँ तक बात है, दे लुक, दिस इज सच अ बिजार थिंग। मैं आपको नीचे लेके आता हूँ, आप भी तो जाते हैं ना, आपको भी तो बुलाते हैं। पहले आपने तय कर दिया कि हमारा इमेज ऐसा है, आपको भी तो बुलाते हैं ना लोग यूनिवर्सिटीज के अंदर, यू गो देयर राइट। सो दैट शोज कि अगर वो आतिफ असलम को बुला के कॉन्सर्ट करवा रहे हैं जिसको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उसने ट्वीट नहीं की, जो कि मेरा ख्याल है ठीक किया उसने, तो आपको भी बुलाते हैं। तो इट्स द सेम थिंग। मेरा ख्याल है कि इट इजंट। लुक, मैं लोगों को एक नजरिए की बात बता सकता हूँ, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे थॉट लीडिंग का काम किया जाना चाहिए। मुझे बताइए, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज का एक अंबार लगा हुआ है, पाकिस्तान में रिसर्च की क्वालिटी बेहतर हुई है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल नहीं हुई है। पाकिस्तान में क्या बेहतर हुआ है इन यूनिवर्सिटीज के आने की वजह से? या म्यूजिक ज़्यादा बढ़ गया है, शोर, आइस, नौजवान ज़्यादा उसके एक्सपोज हो रहे हैं, नशे के, ड्रग्स के पूरे सप्लाई चेन्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बन गया, शोर, ये चीज़ें हम देख सकते हैं। कोई यूनिवर्सिटी हमारी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में कभी कभी नाम आ जाता है। माई पॉइंट इज़ कि जब आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एज अ सिस्टम जगह ही नहीं देंगे और उसके लिए कोई कोशिश ही नहीं करेंगे, कोलैबोरेशन पाकिस्तान की कितनी है जो हुकूमती सतह पे हमने दुनिया की हमने कभी ना 100% अग्रीड। ये हमारी अनदर वन ऑफ द रीजंस, ये हमारी जड़ जो हम बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं स्वीपिंग स्टेटमेंट ना हो, तो ये अनदर रीजन है हमारा ना तरक्की करने का। तो जहां पे मैंने कहा कि उलेमा का, इसमें अगर आप कहीं मौलवी को देखते हैं, मुझे बताएं, मैं आपके साथ अलग अलग चीजें, ये अलग अलग चीजें, अलग अलग मौलवी का रोल भी होगा, ये वाला रोल भी होगा, तो सेकुलर्स का रोल भी होगा, लिबरल्स का रोल। मेरा पॉइंट है
کہ یہ جو جنگ ہے, یہ جو بیٹل بنتی ہے, اس میں سویپنگ اسٹیٹمنٹ, اس میں ایگوازم اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے, ایگوز آ جاتی ہیں کہ اس میں ریشنلزم جو ہے وہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے. آپ کی باتیں لائک آئی اسٹیٹڈ, میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ 100% یہ یونیورسٹیز کا ایشو ہے. سائنس ترقی جب تک سائنٹیفک ایجوکیشن نہیں دو گے, ترجیحات کا پرابلم, گورنمنٹ کی ترجیحات کا پرابلم. سو دیر آر سو مینی فیکٹرز جن کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے, اینڈ وہ کمبائنڈ یونیفائڈ ایفرٹ ہوگی, یونیفائڈ اپروچ ہوگی. تو شاید جو آپ کے کوئی ملینز میں فالوورز ہیں, وہ کسی اور اگر سید مزمل کے ملینز کے فالوورز ہیں, وہ کمبائن کر کے رادر دین ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے رہیں, تو وہ دونوں مل کے یونیفائڈ ایفرٹ زیادہ بہتر ہو جائے گی. Well, that's not going to happen, and let me tell you why not. اس لیے کہ دیکھیں, میں نے پاکستان میں I have tried to reach across the aisles کہ پاکستان ایک ایسا پاکستان ہو کہ جس میں ہم ڈس ایگری کریں, چائے کی پیالی پہ کریں, خوبصورت بات, ریشنیلٹی کے ساتھ بات کریں, خوبصورت سائنس پہ بات کریں. بالکل آپ کے پاس, ہم کہتے ہیں آپ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں, میں پاکستان کو دشمن نہیں ہوں, آپ کے پاس سولوشنس ہیں, ہمارے پاس ہیں, لیٹس ڈسکس, اچھے طریقے سے کریں, سمپل. لیکن ہمارے سیکولر طبقے کو ایسا آدمی جو روایتی نظریات کا آدمی ہو, جو اسلامک سسٹم کا پرپوننٹ ہو, وہ ان کی انٹلیکچوئل افورڈیبلٹی میں نہیں ہے کہ جو سائنس کی بات کرے, جو پاکستان میں ریشنیلٹی کو عام کرنے کی بات کرے, جو پاکستان میں فلسفی کی بات کرے, جو پاکستان میں کہے کہ ہمیں 10 سال کے اندر 5 لاکھ سائنٹسٹس, فلاسفرز, AI ڈیولپرز, ٹیک ڈیولپرز چاہیے, وہ نہیں کر سکتے ہیں. بیکاز دے نیڈ بھیڑیے, درندے, وحشی, عورتوں پہ تشدد کرنے والے, لمبی لمبی داڑیاں رکھنے والے. میں نے سب سے کوشش کی, مزمل, تیمور, آل آف دیم, کہ لیٹس سٹ ٹوگیدر, کم سے کم ہم بچوں کو یہ تو سکھا سکے کہ ڈس ایگریمنٹ ایسے کیا جاتا ہے. تو اگری ٹو ڈس ایگری والی پالیسی اپنا لیتے. یہی میں آپ سے کہتا ہوں, یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ اپنے پروگرام میں ان کو بلا لیں, میں حاضر ہونے کو تیار ہوں. نو ڈبیٹس. ویسے میں ڈبیٹ کے میدان کا آدمی ہوں, بٹ لیٹس ناٹ ڈو اینی ڈبیٹ, لیٹس ہیو اے کیجول کنورسیشن. اور ایسا نہیں ہے کہ سرے سے کوئی آتے نہیں. صفت حسن صاحب آ گئے تھے, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بتایا کہ آپ لوگوں میں کیا پرابلم ہے, میں نے بتایا کہ آپ مارکسسٹ ہیں, آپ میں کیا پرابلم ہے. چائے کی پیالی پہ ہنس کے ہاتھ میں لایا, اینڈ میں ساری بڑی اچھی طریقے سے باتیں ہو گئی. لیکن میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو وہ پاکستان میں کریٹ کر رہے ہیں ایک اینٹی ریلیجس سینٹیمنٹ اور پرو سیکولر سینٹیمنٹ, اس کے اندر کوئی آدمی جو ریلیجس ذہن کا ہے وہ پروگریشن کی بات کرے, وہ سائنس کی بات کرے, یہ ان کو ہضم نہیں ہوگا. وہ میرے جتنا پرسنل اٹیکس مجھ پہ ہوتے ہیں, جتنا میرے خلاف جھوٹ کھڑا جاتا ہے, وہ کیوں؟ بیکاز دے نیڈ مانسٹرز. اچھا, ایک چیز میں پرسنل اٹیک آپ نے بھی کیا, میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی کچھ, سیم تھنگ سعید مزمل کے اوپر بھی, مطلب آپ کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. پرسنل اٹیک از سم تھنگ ٹو ڈو ود ہز پرسن. ان کے ہیئر اسٹائل پہ میں نے بات کی ہے, ان کے لکس پہ بات کی ہے, اٹ ہیز اے لاٹ, اٹ ہیز ٹو ڈو ود ایوری تھنگ. مطلب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, بٹ میں ابھی آپ کی کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے اندر آپ مزمل کو کوٹ کر رہے تھے, اور آپ نے کہا کہ مطلب if you fight with a pig in the mud, no, not Muzamil, and you eventually end up, even if you winning the fight, even if you win the fight, you would have fought a pig, بریک لیا آپ نے in the mud. اور وہ آپ پچھلے 25 منٹ سعید مزمل کی بات کر رہے تھے. میں نے یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ کہی کہ مزمل کو تو میں ایڈریس کر رہا ہوں, جس کو میں ایڈریس نہیں کر رہا, یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور یہ بات میں نے اس ویڈیو کی بالکل میں نے بات کہی, لائک دا ساؤنڈ آف اٹ, مجھے اس لیے میں کوٹ کر رہا ہوں. وہ ایک سمپل بات ہے نا. دیکھیں, جس کے نیریٹو میں ہے کہ وہ آپ کو گالی دے کے آپ سے بات جو ہے, اس نے جو بات کرنی ہے وہ گالی دے کے کرنی ہے, یا جس نے آپ کے بارے میں بات کرنی ہے اس نے آپ کی فیملی پہ الزام لگا دینے. جی, گالی دے کے بات کرتے ہیں آپ کے بارے میں سعید مزمل. جن لوگوں کے بارے میں دیکھیں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. مزمل پہ میں نے ایک کرٹیک پروڈیوس کی ہے, بیکاز مزمل از ناٹ ٹائپ آف اے پرسن جو آپ کو گالی دے کے بات کرے. آپ اسے اگری کر سکتے ہیں, ڈس ایگری کر سکتے ہیں, بٹ ہی ہیز اے سرٹن ڈیکورم, ویری ویلکمنگ اینڈ ویری ریفریشنگ. اس لیے میں نے مزمل کو ایڈریس کیا ہے. مزمل کو ایڈریس کرنے سے پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو میں ایڈریس نہیں کر رہا, وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ if you fight a pig in the mud, even if you win, it does not change the fact that you fought a pig in the mud. اس لیے میں ان لوگوں کو ایڈریس نہیں کر رہا کیونکہ وہ گالی کے بغیر بات نہیں کر سکتے, وہ بدتمیزی کے بغیر بات نہیں کر سکتے. Here is a person, سید مزمل, I disagree with him profoundly, but he has a very nice way of expressing himself. تو میں ان کی بات کو میں ایڈریس کر رہا ہوں. ایک اور بات بھی بولی اسی کے اندر جو کہ مجھے لگا کہ شاید ٹھیک نہیں تھی. مطلب وائل ایڈریسنگ سید مزمل, آپ نے کوٹ کیا کہ انڈیا سے وہ سروسز کچھ انڈیا کو پرووائڈ کرتے تھے, اب وہ سروسز پرووائڈ نہیں کر سکتے. دیٹ واز, if I'm wrong, correct me, that the services were to malign Pakistan. I am going to correct you. وہ سروسز اب سنس پرووائڈ نہیں کر سکتے, ہینس ان کا چینل جو ہے وہ بین ہو گیا. although وہ پہلگام کے بعد بہت سے لوگوں کا ہوا. یہ آپ نے بات کرتے ٹائم آپ نے کہا جو آدمی اپنی ماں کی چادر کو بیچ کر
کسی اور سے داد لینے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے. عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے. مطلب اب میرا پوائنٹ ہے کہ آپ یہ باتیں کرتے ہوئے آپ پگ ان دا مڈ کی ایگزامپل دینا تھوڑا سا ٹھیک نہیں لگا. ڈونٹ ریلیٹ. جب میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں تو کتنے ملینز نے کیا ہوگا ریلیٹ. دیکھیں ان کے پاس شاید یہ اپرچونٹی نہ ہو کہ وہ مجھ سے فیس ٹو فیس آ کے بات کر کے مجھ سے پوچھ لیں. آپ کے پاس تو ہے، تو اگر آپ میرا ویو لے کے بھی پھر اس کو ریلیٹ وہی کریں گے جو آپ کے ذہن میں ہے. چلیں اچھی بات ہے، کلیریفیکیشن آ جائے گی. اچھی بات ہے یہ، اچھی بلکہ اچھا ہو گیا سوال. کلیریفیکیشن از کہ میں نے اس ویڈیو میں بات اسپیسیفکلی کہی ہے کہ جن لوگوں کو میں ایڈریس نہیں کر رہا اس کی یہ وجہ ہے کہ ٹو می میں نے جو ان کو اسٹیٹس میرے نزدیک ان کے ذہن میں ہے، میرے ذہن میں ان کے لیے ہے، وہ میں نے دے دیا. ناؤ لیٹس موو ٹو مزمل. مزمل سے جو بھی ڈس ایگریمنٹ ہیں، مزمل از ناٹ این ابیوزو پرسن، ایٹ لیسٹ ناٹ ٹو می. ویسے جو مجھے ان کے میسیجز وغیرہ ملتے ہیں، جو لوگ جن کو وہ انسٹاگرام وغیرہ پہ جن کو کیا ہے، ٹھیک ہے، بٹ ٹھیک ہے، انسان ہر طرح وقت ایک موڈ میں نہیں ہوتا. اگر انہوں نے کبھی اگریسولی بات کر دی، اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسی لینگویج یوز کی، وہ ان کی عام طور پہ تعارف نہیں ہے، تو اس لیے میں نے ایڈریس کیا. اب جو آپ نے بات کہی کہ انڈیا کے سروسز اینڈ سو فورتھ، اگین آپ نے کہا کہ کریکٹ می اف یو رانگ، آئی ایم گوئنگ ٹو کریکٹ یو، کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو خبر میرے پاس آئی ہے اور وہ خبر آپ کی برادری کی طرف سے آئی ہے، صحافی برادری جن کے درمیان میں بیٹھا ہوں، بہت خبریں غلط ہوتی ہیں، کیا سنا کریں اتنی. تو میں یہ تو اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ میں کلیم کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو خبر میرے پاس آئی ہے اس کے مطابق پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ انڈین نیریٹو کو پیڈل کرتے تھے. ان سے یہ کہا گیا ہے کہ اب یہ پہلگام کے بعد آپ پاکستان میں بیٹھ کے ہمارے نیریٹو کو پیڈل کریں، اور چونکہ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے امن کی بات کی ہے، تو انہوں نے پلگ پیچھے سے پل کر دیے ہیں. آپ امن کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بات کریں اس وقت کہ پاکستان کتنا بڑا دہشت گرد ملک ہے. اینڈ فرینکلی اگین آئی ہیو نو ایویڈنس کہ مزمل نے اس کے بعد اسی وجہ سے کیا، لیکن اس کے بعد جو مزمل نے آخری ویڈیو بنایا ہے وہ تو سارے کا سارا انڈین نیریٹو پہ بنایا ہوا ہے. وہی کہ آپ پاکستان میں دہشت گرد تنظیمیں ہیں لیکن آپ آرمی سے ان کو ختم نہیں کر سکتے. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے دہشت گرد تنظیم کو بھیجی تھی جس کی وجہ سے ہوا ہے. پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایویڈنس دینا ہے، لیکن اگر آپ پاکستان میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری دہشت گرد تنظیموں کو اپنی آرمی سے ختم نہیں کر سکتے، تو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہماری دہشت گرد تنظیمیں گئی ہوئی تھی وہاں پہ. تو وہ تو خواجہ آصف نے بھی ایکسیپٹ کیا. آپ کے میں پہلگام کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، پہلگام کے کانٹیکس کے اندر، پہلگام کے اندر ہمارا جو پاکستان کا اور باقی فرینکلی دنیا کا بھی جو ڈیمانڈ ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کریں. ہاں، جو کہ وہ نہیں کر رہے، جو نہیں کر رہے تو کریں نا بھائی. سب سے پہلے تو بات چیت نہ کریں، ہواؤں میں تیر نہ چلائیں. تو اگر سید مزمل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم یہاں پہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، دیکھیں اگر آپ نے امن کی بات کرنی ہے نا تو آپ نے انصاف کی بات کرنی ہے. انصاف کی بات کیا ہے؟ تو پھر بلوچستان کے اندر پھر انہوں نے بھیجے تھے، وہ نہیں کہا انہوں نے کہ بلوچستان جو نام تک نہیں لیتے ہیں نا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ٹرین جو ہائی جیک ہوئی، تو پھر تو وہ اس طرح اگر اسی طریقے سے چلنا تو پھر وہ انہوں نے کرائی. اور اس پہ جو مزمل صاحب کا جو ویڈیو تھا جو انہوں نے اس واقعے پہ بنایا، اس میں اکثریت بات انہوں نے پہلے کچھ میں نے وہ اپنے ویڈیو کے رسپانس میں نے وہ منٹ بھی بتائے تھے کہ اتنے منٹ میں کوئی 3-4 منٹ انہوں نے اس پہ بات کی ہے، باقی ساری باتیں TTP پہ ہیں. آپ کیوں سوال نہیں اٹھا رہے کہ BLA کے دہشت گرد انڈین نیشنل میڈیا پہ جعفر ایکسپریس کی جب سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی تو BLA کے دہشت گرد نمائندے انڈین نیشنل میڈیا پہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے تھے بتائیں نا. اٹس اے کوسچن یہاں پہ کیا کر رہا تھا، یہ بتا دیں. ٹھیک، تو پرابلم تو دونوں طرف ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہم سویپنگ نہیں دیں گے تو پاکستان برو اتنا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا وطن ہے، اتنا ایشو نہیں ہے. اب آپ ایک اگلی بات دیکھیں. میں امن کا پرپوننٹ ہوں. میں نے یہ بات بہت دفعہ کہی ہے کہ جو واہگہ پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی ایک ہسٹری ہے، گنجائش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فردر ڈاؤن دا بارڈر ایک اوپن ایریا ہونا چاہیے جس میں کیفیز ہوں، ریسٹورینٹس ہوں، ادھر سے پاکستانی اسٹوڈنٹس، ادھر سے انڈین اسٹوڈنٹس، کیا بات ہے، بزنس کمیونٹی آئے، شاعر جائیں، خوبصورت AI ڈیولپرز جائیں، شام میں 2 گھنٹے کریں، شام میں ہاتھ ملا کے اپنے اپنے ملک آ جائیں. پر ہاؤ ڈو وی اچیو دیٹ؟ میرا ویو یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وی شوڈنٹ شائی اوے فرام اٹ. ہم ایکنالج کریں اور پاکستان نے جس طرح سے ان کو ختم کیا ہے پچھلے کچھ عرصے میں، اس پالیسی کو کنٹینیو کریں کہ یہ ختم ہو. پر ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا کے لوگ اس چیز کی اونرشپ لیں کہ ہمارے ہاں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ پرائیویٹ اینٹیز ہیں. آپ کا لیفٹیننٹ کرنل پروہت پرائیویٹ اینٹی نہیں تھا، آپ کا سرونگ آفیسر تھا جس نے سمجھوتا ایکسپریس میں کتنے درجنوں پاکستانیوں کو شہید کیا. آپ کا کلبھوشن پرائیویٹ اینٹی نہیں ہے، وہ آپ کا سرونگ آفیسر جو یہاں پہ آ رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے، اس کو ختم کرے تو امن ہو جائے گا. بھائی آپ اپنے دہشت گردوں کو ختم کریں، آپ بھی ہم اپنوں کو ختم کریں، ہم اپنوں کو کر لیں گے، اس طرح سے امن ہوگا. بٹ یو ول نیور ہیئر مزمل صاحب اور اینی لبرل ایون یوزنگ دیٹ لینگویج، کیونکہ انہیں پتا ہے
میرا جو گمان ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ویورشپ ساری ختم ہو جائے گی. یہ سوٹ کرتا ہے کہ کہو کہ یار ہم بڑے دہشت گرد لوگ ہیں, ہم ختم کرتے ہیں, آپ امن کی بات کریں. نہیں, جو ہمارے آپ نے امن لے کے آنا ہے. مودی از ناٹ دا پرسن. So not at all. Right? Impossible to think that Modi is going to be پاکستان کا کوئی بھی, یہ تو آپ ایکسیپٹ کریں گے کہ پاکستان کا کوئی بھی دہشت گرد ہو پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. نہیں بن سکتا. آپ کا بنا ہوا ہے. So if you want the peace, you need the right people. We have the right people. Butcher of Gujarat. Exactly. جو کہ بچر آف منی پر بعد میں بنا, بچر آف کشمیر بنا. تو اس آدمی کو اگر آپ, اور وہ آدمی جس کو ڈیولپ دنیا میں پابندی تھی اس کے وزیر اعظم بننے سے پہلے, اس کو ویزا نہیں ملتا تھا, اگر آپ اس کو پرائم منسٹر لے کے آ گئے اور آپ کہیں کہ اب ہم امن کی بات کریں, یو ول ہیو ٹو میک دیٹ. سر اس کی تیسری ٹرم ہی آیا ہی ہے اینٹی مسلم سینٹیمنٹ کے اوپر, گھنٹہ اس نے پیس کی بات کرنی ہے جا کے. تو آپ پوچھیں نا پھر ہمارے جو پیس لورز ہیں, پیس لے کے آنا. میں آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میں پھنسی ہوں, میں کیا کروں جا کے. آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن میرا پوائنٹ ہوتا ہے سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دینی. میری زندگی کے اندر سیکھنے کی کوشش ہے. میں نے 4 باتیں آپ سے کہا مجھے ایکسپلین کر دیں, لیکن 4 جہاں پہ مجھے سویپنگ لگی میں نے کہہ دیا. ایٹ دا سیم ٹائم میں نے جو باتیں آپ کی صحیح لگی میں نے کہا ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ انڈیویجول جو ہے وہ سارا صحیح یا سارا غلط ہو. کچھ آئیڈیاز صحیح ہو سکتے ہیں, کچھ سوچ کے اندر آرگیومنٹس ہو سکتا ہے وہ ویک ہوں, آپ سیکھ لیں, کریکٹ کر لیں اور آگے بڑھ جائیں. ریزنیبل بات ہے, بہت ریزنیبل بات. تھینک یو جی. ساحل بھائی نے بھی میری تعریف کی تھی, کیسر بھائی نے بھی کر دی ہے. اس چیز کو بھی آپ منٹاج کے اندر پرومو میں ڈال دیجیے گا. اس کے بعد لوگوں نے مجھے کافی زیادہ کرٹیسائز کیا تو کیا بکواس کر رہا ہے. اچھا اینی وے, تو اوور آل چاہیے والا مسئلہ تو ڈبیٹیبل ہے. اور جو پاکستان کی بات ہے, اوور آل انڈیا کی بات ہے ڈپلومیٹکلی, تو آپ نے فرانس کو بھی آپ نے امبیرس کیا, اسرائیل کو بھی کیا, ایک کے جہاز گرا کے, ایک کا ڈرون گرا کے, اور ایونچولی آپ سیز فائر اگر وائلیٹ کریں گے تو آپ ٹرمپ کو بھی گرا دیں گے. تو ڈپلومیٹکلی مودی صاحب جو ہے آپ بہت امبیرس کروائیں گے. تو والی چیزیں تو نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں سارا کچھ ٹھیک ہے, فائن, یہ میں نے مان لیا سارا کچھ ہو گیا, ڈن. میں واپس آپ کو لے کے جاؤں گا. ڈو یو تھنک کہ آپ کی ویڈیو جو تھی وہ ان 2 لائنس کے بغیر کہ if you fight a pig in the mud even if you win it will not change the fact that you fought a pig in the mud. اور دوسری چیز, جو آدمی اپنی ماں کی چادر کو بیچ کر کسی اور سے داد لینے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. بہتر نہ ہوتا ہے ویڈیو بنا لیتے ان دونوں لائنس کے بغیر. نہیں, وہ جو میں نے مڈ والی بات کہی ہے یا پگ والی بات کہی ہے, تو کیچڑ اچھالنے والی بات ہے کہ کسی بھی کیچڑ اچھالو گے تو خود بھی اچھلے گا, ہے وہ ان کو پہنچی ہے. اور میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی گالی کا جواب, میں, اور یہ انگلش کن کو پہنچی ہے ویسے, اگر میں نے ان کو ایڈریس کرنا ہو تو میں ویڈیو میں کر دوں نا. اچھا نہیں, وہ کیا یہ لبرل طبقہ ہے, کیا سیکولر طبقہ ہے؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, ہاں سیکولر ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, پبلک فالوئنگ بھی ہے ان لوگوں کی, پبلک فالوئنگ, اور وہ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. کرٹیسائز تو میں یار, کرٹیسائز کرو نا, عجیب تم لوگ ہو. تو میں اس لیے ان لوگوں سے کہ بھائی میں آپ سے تو میں انگیج نہیں کرنا چاہتا, بیکاز یہ انگریزی میں ایک محاورہ اس طرح سے 2 ہیں اس طرح کے. ایک یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ if you fight the pig you will make the pig happy, something along the lines. اس میں بھی بیسیکلی میسج یہی ہے. تو میں اس لیے کہ میں آپ لوگوں سے انگیج نہیں کرنا چاہتا. دوسری جو آپ نے ماں کی چادر والی بات کی ہے, دیکھیں ایک لانگ ہسٹری ہے. میں نے آگے لینن کی بات کی ہے کہ لینن نے اسلامی ملکوں پہ آ کے قبضہ کیا. قبضہ کرانے والے کون تھے؟ ینگ بخارنس تھے, جو مسلمان تھے لیکن اس نظریے سے متاثر تھے. تو انہوں نے ایک باہر کا نظریہ اپنے نظریے کو کنسیڈ کر کے اس کو سپورٹ کیا, اور گریٹ پرجز میں ان لوگوں کو قتل عام کیا گیا, ان لوگوں کا, ینگ بخارنس کا. افغان لبرلز جو تھے جنہوں نے کوئی 20 سال کے لگ بھگ امریکن انٹرسٹ کو سرو کیا, دنیا نے دیکھا کہ وہ کابل ایئرپورٹ پہ ان کو جہازوں سے گرا کے گئے. بیکاز the course of your usefulness comes to an end very quickly. جب آپ اپنے سسٹمز کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں وہ پاگل تو نہیں ہو, ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ, ایسا ہی ہوتا ہے. سید مزمل صاحب کا پرو انڈین کانٹینٹ کو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ٹاٹا انڈسٹریز کا جو بجٹ ہے وہ پتہ نہیں پاکستان کے جو بجٹ ہے اس سے بڑھ گیا. یہ خبر ہے آپ کے تھم نیل پہ لگی ہوئی ہے, ٹاٹا 1 پاکستان 0. کیا ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس نے؟ پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے پاکستان کو ڈیمین کرنے کے لیے. پاکستان میں جو ویگرنٹس کی ایک پوری انڈسٹری ہے, سب کو پتہ ہے, جو بھکاریوں کی ہے. آپ ویڈیو بنا کے کہیں کہ ویسے تو ہماری چیز میں انڈیا سے پیچھے ہیں لیکن بھیک مانگنے میں انڈیا سے آگے ہیں, یہ خبر ہے. یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے ویسے, یہ تو صحیح کہہ رہا وہ. بھائی آپ کو شرم آنی چاہیے نا اس چیز پہ کہ اگر پاکستان میں یہ مسئلہ ہے, ہائی لائٹ کر رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں اس کو ایڈریس کریں. اپیز کس کو کر رہے ہیں؟ اور جو ویڈیو بنا رہے ہیں پہلگام کے واقعے میں, اس میں ایک جملہ انہوں نے بڑا اچھا بولا, بڑا ریویلنگ جملہ ہے. وہ کیا تھا؟ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اب جو میں بات کہنے لگا ہوں یہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے, آپ یہ نہ کہیے گا کہ میں پاکستانی حکومت کا ماؤتھ پیس ہوں.
بھائی آپ پاکستان کے حق میں بات کریں گے تو پاکستانی عوام تو آپ کو نہیں کہے گی کہ آپ حکومت کے ماؤتھ پیس ہیں. یہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ, کس کو وضاحتیں پیش کر رہے ہیں؟ You see, the man has an established history کہ وہ پاکستان کے جس طرح سے بھی ہے اس پاکستان کو ڈمین کر کے انڈیا کو گلوریفائی کرنا ہے. اور میں اس چیز کے بھی حق میں ہوں, پاکستان نے پالیسی دی ہوئی ہے نا, میرا نہیں, میں نے بھی جتنا اس کو فالو کیا مجھے لگا نہیں کہ اس نے ایسے کیا. آپ کے سامنے 3 ایگزامپلز رکھی, ایک آدھ ایگزامپل ہوگی, لیکن بیگری والی تو میں نے آپ کو کہا کہ بیگری اگر وہ پاکستان کے ہائلائٹ کر رہا ہے تو انڈیا کو پیس تو نہ کر رہا ہوا, وہ تو پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز کو کہہ رہا ہے کہ برو ان کو روکو. پاکستان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک یہ ہے کہ بھائی ویسے تو ہماری چیز میں انڈیا سے پیچھے ہیں, لیکن ایک چیز میں ہم انڈیا سے آگے. پاکستان کی انڈسٹری ہے, اس میں انڈیا فٹ کہاں پہ بیٹھتا ہے؟ اس کی ٹون ویسے ایسی ہے شروع سے. وہ Is it open to criticism? Open to criticism? Is it? کیا ٹون؟ اگر ان کی ایسی ٹون ہے تو, یا آئی شوڈ سے کہ چونکہ ان کی ٹون ایسی ہے دیر فور انہوں نے پبلک میں بات کہی ہے, لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ بیکاز ان کی ٹون ایسی ہے. نہیں ٹون دیکھیں, ٹون کے اندر ٹون کا آپ پہ بھی بات ہوتی ہے, علی بھائی پہ بھی ہوتی ہے, انجینئر محمد علی پہ, اس کی بھی ایک وہ مونوٹون میں بات کر رہا ہوتا ہے. میں تو سبسٹنس کی بات کر رہا ہوں, ٹون تو از اے ڈفرنٹ میٹر. وہی میں کہا, تو ٹون تو ڈفرنٹ میٹر, میرا بھی یہ پوائنٹ تھا. لیکن سبسٹنس مجھے بیگری والا تو نہیں لگا, ٹاٹا والا ہو سکتا ہے, میں دیکھوں گا جا کے ویڈیو تو میرا, لیکن میرے ذاتی طور پر مجھے نہیں لگتا. میں نے ایک دو بچی ہیں جو انڈیا کو پیس کرنے کی ویڈیو بناتے ہیں, وہ تو اللہ معاف کرے ان کو اٹھا لو بھائی, ایف آئی اٹھا کے لے جاؤ, ان کو مجھے نام بھی نہیں پتا. میں نے آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھی ہے. پاکستان میں ایک مسئلہ ہے, بھیکاری زیادہ ہیں, پاکستان کا مسئلہ ہے. آپ کنٹینٹ کریٹر ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو سبلیمنل سائیکالوجی ہے وہ کیسے یوز کی جاتی ہے. آپ ایک پاکستان اسپیسیفک پرابلم کو انڈیا کے کانٹیکس کے میں لے کے اس کو اس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں, اور انڈیا کا یہ نیریٹو ہے کہ پاکستان ایک بھکاری ملک ہے. آپ وہی انڈر ٹون یوز کر کے اس کی آڈینس کو اپیز کر رہے ہیں. یا آپ 65 کی وار کے بارے میں آپ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ پاکستان نے سٹارٹ کی تھی. تو آپ بیسکلی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپریشن جبرالٹر کی آپ بات کر رہے ہیں. بالکل. تو اگر پاکستان نے سٹارٹ کیا تھا ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا کہ اس سے پہلے انڈیا گلگت بلتستان میں کام کر چکا تھا, لیکن ایک منٹ کے لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم آپریشن جبرالٹر سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں, تو اگر پاکستان نے یہ کیا ہے, جنگ سٹارٹ کی ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے جس پہ پاکستان نے اٹیک کر دیا تھا. تو یہ نیریٹو کس کا ہے, پاکستان کا یا انڈیا کا ہے؟ بلوچستان کے رائٹس کی وہ بات کرتے ہیں. 1948 پہ بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان نے اٹیک کر دیا تھا. تو ٹائم اینڈ اگین جو انڈیا کا نیریٹو ہے آپ اس کو اسٹرینگتھن اگر یہاں پہ کر رہے ہیں. ہماری آج کل ایک کافی زیادہ یہ ڈیبیٹ ہوئی کہ پاکستان کی جو پاکستان افیئرس کی کتاب ہے اس کو شاید ری رائٹ ہونا چاہیے. ہاں ری رائٹ ہونا چاہیے کیونکہ ایک سیکولر پروجیکٹ ہے کہ سیکولر پروجیکٹ ہے وہ. جب آپ پرویز ہود بوئے صاحب, تیمور رحمان اور وہ کیا نام ہے فیصل بڑائے چند مزمل, آپ ان سب کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہسٹری کو ایسے ری رائٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے. پاکستان دہشت گرد ہے, دوسرے ملکوں پہ حملے کرتا ہے, قائد اعظم سیکولر, اقبال جو ہے وہ ایک چور شاعر, اور پاکستان سے پہلے جو مشاہیر گزرے ہیں وہ ابن قاسم ہوں, محمود غزنوی ہوں, سارے کے سارے یہ چور ڈاکو یہ وہ سارے. تو سیکولر پروجیکٹ جو ہے یہ بیسکلی یہ جو 1984 ناول میں بڑی زبردست بات کہی گئی تھی نا کہ the one who controls your past is the one who controls your future and the one who controls your present is the one who controls your past. یہ اس فارمولے پہ عمل کر رہے ہیں کہ ہماری ہسٹری کو ری رائٹ اس طرح سے کرے کہ ہمارا تو اچھا کچھ ہے ہی نہیں. تو اگر ہماری ہسٹری پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے فیوچر پہ قبضہ کس نے کرنا ہے؟ انہوں نے کرنا ہے کہ اس سے آپ خود کو ڈپارٹ کر لو. مسلم سائنٹسٹ جو گزرے ہیں کون سے گزرے ہیں یار, سب اس کو وہاں پہ قتل کر دیا تھا, اس کو وہاں پہ مار دیا تھا. نہیں ایسا اتنا برا نہیں ہے, لیکن ہو سکتا, ڈو یو تھنک دے آر جسٹ لٹل ڈسپوائنٹڈ کہ پاکستان کی سچویشن کے اکنامکلی سوشلی پولیٹیکل بڑے زیادہ ویک ہیں. I think they're grossly ill-informed idiots and they don't realize that they are projecting their ignorance on other people. لیکن آپ کی اتنی خطرناک لفظ آپ نے کیوں یوز کرنے ہیں؟ کیا بولا آپ نے, grossly ill-informed idiots؟ بیوقوف کہا ہے نا. ایک آدمی ہے, دیکھیں ایک آدمی اگر ایک آدمی ایڈیوسی کے اس لیول پہ ہے کہ وہ یہ پبلک میں لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہے, بچوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہے کہ درس نظامی یہ اس نظامی انسٹیٹیوٹ سے بنا تھا جس کو امام غزالی لیڈ کر رہے تھے, جبکہ ان میں کئی صدیوں کا ڈفرینس ہے. میں آپ سے یہ کون کہتا ہے, یہ ان میں سے کون کہتا ہے یہ پرویز ہود بوئے صاحب. ٹھیک ہے, آؤٹ آف رسپیکٹ میں آپ کو کہوں گا کہ یہ آپ کی بات جو ہے نا بے وقوفانہ بات ہے. اٹس این ایڈیوٹک اسٹیٹمنٹ, میں اس کے بیونڈ نہیں جانا چاہتا. یا دوسرا ان کا جو پائنیئر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے
کہ معتزلہ کی گورنمنٹ ختم ہوئی فال آف بغداد پہ، جبکہ وہ 851 میں ختم ہوئی، فال آف بغداد 1258 میں ہوا، 400 سال کا فرق ان کو نظر نہیں آ رہا. تو میں آپ سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، بٹ آؤٹ آف ریسپیکٹ میں یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں کہ اٹ از این ایڈیوٹک اسٹیٹمنٹ. یو ڈونٹ نو دا ہسٹری، بٹ دا پرابلم از کہ آپ کی ہسٹری کا جو لیک آف نالج ہے وہ آپ دوسروں کے اوپر پروجیکٹ کر رہے ہیں غلط ہسٹری بتا کے. آپ معتزلہ جیسے لوگوں کو گلوریفائی کر رہے ہیں جو اپنے زمانے کے دہشت گرد تھے، کہتے ہیں یہ ریشنل تھیولوجی تھی، وہ عقلیت پسند تھے. نہیں تھے. تو عقلیت پسند وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو سپیس دیتا ہے کہ آپ اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے میری بات سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس انکوزیشن سسٹم تھا منہا کی صورت میں، جس میں لوگوں کو یہ قید کرتے تھے، مارتے تھے، سزائیں دیتے تھے، انکلوڈنگ سزائے موت، کہ آپ ہم سے ڈس ایگری کس بیس پہ کر رہے ہیں، اپنی عقل استعمال نہ کرے، جو ہم نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. یہ جس سسٹم کو گلوریفائی کر رہے ہیں، میں ان کو ایڈیٹس اس لیے کہتا ہوں کہ وہ سسٹم پاکستان میں آئے تو ان کو چوکوں پہ لتر ماریں. وہ نہیں یار، وہ اس طرح کے لوگ تھے. اچھا. امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈالا، اور جیل میں ڈالنے کے بعد سزا یہ تھی کہ ہر روز جیل سے نکال کے ان کو کوڑے مارے جاتے تھے، اونلی بیسڈ آن دا ڈس ایگریمنٹ، جسٹ آن دا بیس. یہ ان کو گلوریفائی کر رہے ہیں بیکاز they don't know history. They have no idea ہماری ہسٹری میں کیا ہوا ہے. They have no idea پاکستان کا کیس کیا ہے. میں نے اس سے زیادہ اگنورنٹ ایلیٹ پاکستان میں نہیں دیکھی ہے. اور اگر ہماری ایلیٹ اس طرح کی ہے، what hope do we have for the rest of them؟ سارے کے سارے ایک ٹرول لیول کا، کہ کوئی سنجیدہ چہرہ ہے، کسی کا سنجیدہ چہرہ نہیں ہے. لیکن جب انفارمیشن کی بات آتی ہے، نیم ون پرسن جس کو ہم انٹرنیشنل سٹیج پہ لانچ کر سکے، بتا سکے کہ یہ ہماری طرف سے آ کے کوئی اچھی بات کرے گا. ایز اے اسپوکس پرسن، ایز اے پرسن ہو از گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ہسٹری فار ایگزامپل. ہسٹری نہیں، ایز فارن منسٹر بلاول کو بٹھا لیجیے گا. سوری، I actually like him. آؤٹ آف کانٹیکٹ میں نے کہا تھوڑا ٹھنڈا کر لوں اس وجہ سے، لیکن وہ اس نے مزیدار. خواجہ صاحب کو تو بٹھانا بند کریں یار، خواجہ آصف کو. دیکھیں خواجہ آصف اوبیسلی وہ انگریزی میں بات کرتے کرتے نا کہنا کچھ اور جاتے ہیں، کیا کچھ اور جاتے ہیں. ابھی آپ کہہ رہے تھے، وہ ہم بات کر رہے تھے افغان مجاہدین والے، تو اس سے پوچھا تو انہوں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں کرتے، انہوں نے کہا جی کون کراتا کون رہا ہم سے. دیکھیں بات تو وہی کر دی. خواجہ صاحب اصل میں لبرل آدمی ہیں. اچھا، تبھی پھر وہ، لیکن اور میرا تو ان سے ڈس ایگری، میں نے تو ان کے خلاف ویڈیو بھی بنائی. خلاف نے مطلب ان کے کام کے اوپر. کس کے خلاف نہیں بنائی، مجھے وہ بتا دیں. آپ نے علی بھائی کے علی بھائی کو بھی آپ نے ایک بات بولی ہوئی ہے، مطلب کہ بولی ہوئی ہے، پتہ نہیں آپ نے، اس نے کہا میرا پوائنٹ ہے آپ کی ایکسٹریمسٹ باتوں کا، جو جن سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اگری نہیں کر رہا. آپ ان سے نیچے کر کے بات کریں، شاید سن لیں. یہ بات تو کس کو بھی کہیں گے تو وہ نہیں سنیں گے. آپ نے کہا کہ آپ کی اور ان کی جو ڈبیٹ چل رہی ہے اس کے اندر، وہ ڈبیٹ ابھی آپ بتا دیں گے. آپ نے کہا کہ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ وہ ٹھیک ہے، جو بھی ہم میں سے ٹھیک ہوا یا جو غلط ہوا، غلط کے اوپر آپ میں اور انجینئر محمد علی مرزا میں اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت بھیجنے والوں کی لعنت. اللہ معاف کرے. کیوں لعنتیں بھیجنی ہے؟ اتنی بڑی بات ایسی کیا ہوگی؟ غلط کیا چیز ہے؟ کیونکہ آپ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت بھیجنے والوں کی لعنت، اس میں کوئی چیز غیر اخلاقی ہے؟ ہم سب کچھ غلط ہے. اخلاقی غیر اخلاقی تو عین اسلامی بات ہے نا. اسلام، دیکھیں میرا پوائنٹ اللہ کی لعنت. انجینئر محمد علی مرزا جو ہے سب اب آپ اس کی ایک ریشنل ایکسپلینیشن دیں گے، آئی ایم شیور وہ جسٹیفائڈ بھی ہوگی. میں وہ نہیں مانگ رہا، مجھے جو پیپر پہ سنائی دے رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. ایک عام بندہ جو سن رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسر احمد راجہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا پہ اللہ کی لعنت. یہ تھمب نیل کی لائن تو آپ نے دے دی نا، آپ تھمب نیل کی لائنیں کیوں دیتے ہیں؟ should I not give rational explanation؟ آپ دیں. تھینک یو. پہلے یہ بھی نہ کہیں، لیکن بات دیکھیں اس کے، میں اس کو اون کرتا ہوں تو ہی میں نے کہی. پھر میں آتا ہوں اس پہ. دیکھیں ایک آدمی جب آپ کے خلاف مسلسل جھوٹ بولتا ہے، اور یہ بات ہی میں نے تیسری دفعہ کہی ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. یہ والی اللہ کی لعنت والی؟ ہاں جی ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں نے 2 دفعہ کہہ کے ان کو 1 مہینہ ٹائم دیا، اور اب تک ٹائم دے دیا میرے بارے میں. اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو آپ یہ بات کہہ دیں کہ آپ پرسنلی مجھے جب آپ لوگوں میں ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ ایک بات کہہ دیں، بات ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ ان کے پاس تو پورا ایک مافیا کا سسٹم ہے نا انجینئر صاحب کے پاس. فالوورز نہیں، مافیا تو نہ کہیں. دیکھیں اب مجھ سے پوچھ لینا میں کیوں کہہ رہا ہوں. ان کے پیچھے جو مافیا کا سسٹم ہے نا، اس میں ان کے میمرز ہیں جن کو وہ اون کرتے ہیں. پورا ایک نیٹ ورک ہے جس میں وہ لوگوں کو گالیاں دلواتے ہیں،
लोगों को बुरा भला कहा यार, अब यूथ क्लब वाले। When you say गालियाँ you mean criticism? नहीं, एक्चुअल गालियाँ, एक्चुअल गाली, माँ बहन की तेरी माँ तेरी बहन, वो वाली। यार अब अगर किसी को और उसमें वायलेंस इंसाइट करते हैं, करते क्या हैं वो वीडियोस के छोटे छोटे टुकड़े फिल्मों के जिसमें किसी ने किसी को गाली दी है वो चला दिया, किसी को मिसकोट कर दिया। अब यार अब यूथ क्लब वाले मुझे बताइए कितना उनका हार्मलेस काम है, कोई वायलेंस इंसाइट नहीं करते, अच्छे वो कोई वो सेक्टेरियनिज्म में नहीं जाते, उन घरों में इस्लाम को रैशनली एक्सप्लेन करते हैं जहाँ पे इस्लाम एक फॉरेन कॉन्सेप्ट के तौर पे जाना जाता है। उनको अपने मीमर्स के हवाले कर दिया, यूथ क्लब वालों को, हाँ, अली भाई वगैरह को, तोहा बिन जलील को मिसाल के तौर पे, और इनको मीम्स और गलत इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, पता नहीं है कॉन्टेक्स्ट ये भी रिसेंटली हुआ है। किस बात पे, क्या बात क्या थी, जो उनका कोई कंटेंट था उसके ऊपर इन्होंने जाके, तो वो जो उनका पूरा नीचे एक माफिया नेटवर्क है, ये उससे लोगों को गालियां दिलवाते हैं, बदतमीजी करवाते हैं, मजाक बनवाते हैं, तज़हीक करते हैं। अब एक स्कॉलर है, उसका काम होता है कि वो इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स पैदा करे। अगर आप जोकर पैदा कर रहे हैं देन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, आर यू अ जोकर और आर यू अ स्कॉलर। तो उनके जो मैंने ये बात कही वो इस कॉन्टेक्स्ट में कही कि मेरे बारे में आपने ये गलत बात कह के अपना जो आपका नीचे माफिया का नेटवर्क है उसमें ये केस उनके हवाले कर दिया, उन्होंने गालियां भी दी, बदतमीजी की, जो भी कर सकते थे वो किया। तो देखिए मैं एक शरीफ आदमी में लड़ूंगा तो नहीं, मैं आपसे ये कहूँगा कि देखें इस्लाम ये कहता है कि जो झूठ बोलता है वो अल्लाह की नेमत से दूर है। लानत का लिटरल मतलब ये होता है कि जो अल्लाह के दायरा रहमत से बाहर हो जाए। ये कोई गाली नहीं है माँ बहन। तो ये वही ना फितना, वो इमरान खान को कहते रहते हैं, अली भाई भी फितने का मतलब बताते हैं बाद में, आपने भी वही काम किया। मैं तो अपनी तरफ से नहीं बता रहा ना, मैं आपको बताऊँ कि इस्लाम में, ठीक है, तो भाई ये तो इस्लामी के लिए एक सर्टिफाइड बात है कि उस पर तो लानत होगी। आप कह दीजिए, अगर आप सच्चे हैं तो इसका मतलब है मैं गलत हूँ ना। क्या बात बहुत, तो आई एम पुटिंग माई रेपुटेशन एट स्टेक। पब्लिक में ये बात कह रहा हूँ, और पब्लिक में बात कहने का मतलब ये है कि मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ कि जो बात मैं कह रहा हूँ, मेरा हज़ारों घंटे का कंटेंट है, उसमें से कोई एक ऐसा जुमला लेके आओ जो मेरी बात के साथ अकॉर्ड ना करता हो। आई एम पुटिंग माई रेपुटेशन एट स्टेक। पब्लिक इन्फॉर्मेशन है वो बात जो है या पर्सनल है? वो पब्लिक में मेरे बारे में झूठ बोलते हैं। क्या बात, क्या झूठ बोलते हैं? मिसाल के तौर If you don't want to quote तो don't. No, I can. मिसाल के तौर पर पब्लिक में उन्होंने मेरी तकफीर की, मुख्तलिफ चीज़ें जोड़ के मुझे दायरा इस्लाम से खारिज किया। दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया? दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया यार ये अच्छा चलें आगे। ये तो दायरा इस्लाम से ना खारिज किया करें यार, इस्लाम के ठेकेदार कोई भी ना बना करे। मतलब मेरा पॉइंट है, जो आप मौलवी वाली बात कर रहे थे ना वो भी ये करते हैं। मौलवी, उन्होंने कहा कि इसको मौलवियों ने सिखा के भेजा हुआ, ये किया वो किया है सारा। इस पर मैंने कहा कि जनाब मैं आपके पास इसलिए आया था कि आप बहुत ज़्यादा प्रो सेकुलर हो चुके हैं। आपने पाकिस्तान को भी सेकुलर मुल्क डिक्लेयर कर दिया, आपने सोशलिस्ट दहशत गर्दों को इस्लाम के साथ मिला दिया। तो ये आप ये हरकतें ना करें। मैंने आपसे सवालात पूछे हैं सर्टन, बात ख़त्म हो गई है। आप लोगों की तो एक पॉडकास्ट भी थी, if I'm not, उसी पॉडकास्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो सारा कुछ हो गया हमारा। उसके बाद इन्होंने फिर जाके वही हरकतें स्टार्ट कर दी, सोशलिज्म को मिलाना शुरू कर दिया इस्लाम के साथ, और लेनिन की तारीफ़ें और फलां की तारीफ़ें फलां। उनको मना किया कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये कंटेंट गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि इसको मौलवियों ने भेजा हुआ था, ये जलील हो गया है, उन लोगों ने इसे कहा है कि तूने हमारी बेइज्जती करा दी है। तो मैंने उसके जवाब में कहा कि देखें, ये आप मुझसे डिसएग्री करें, एक अच्छे लेवल पे करें। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, इंजीनियर आदमी हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। डिसएग्रीमेंट्स असाइड, वो एक और चीज़ है, लेकिन आप पॉलिसी लेवल पे मुझसे डिसएग्री करें। ये क्या मतलब, ये बड़ी बाजारी सी हरकत है ना कि उसको फलां ने भेजा, वो पक्के हो गए उस पर। नहीं, ये पक्की बात है। क्या फॉलोअर्स पक्के हो गए? नहीं, वो इंजीनियर साहब खुद पक्के हो गए कि इसको मौलवियों ने सिखा के भेजा हुआ था, ये किया था, वो किया था। तो भाई मैं एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी हूँ, इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप ये फरमा दीजिए कि अगर मुझे किसी एक या एक से ज़्यादा मौलवी ने भेजा है, मैं किसी के एजेंडे पे गया हुआ था, तो जाहिर सी बात है मेरा आपकी एकेडमी में आना भी झूठ, आपसे बात करना भी झूठ, क्योंकि मैं जो मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ वो तो सारा गलत है ना। तो झूठे पे तो अल्लाह ताला ने लानत भेजी हुई है। तो आप कह दें कि जो इस नीयत से आया था, इस एजेंडे पे आया था, उस पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, लानत करने वालों की लानत है। और अगर जो झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है तो फिर उस पर भी ये सारी लानतें हैं। इतनी सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने पब्लिक में एक स्टांस लिया है, पब्लिक में एक बात कह दें। लेकिन एक महीने के बाद मैंने अपने अल्फाज वापस लिए कि मैं क़यामत के दिन आपको इस हालत में मिलना ही नहीं चाहता कि आप इस जुमले का बार और मैं आपसे पूछूं। सो आई टेक माई वर्ड्स बैक। दुनिया को सच पता चल गया, आपने एक महीना बात नहीं की। दूसरी बार उन्होंने फिर ये हरकत की, तीसरी बार ये हरकत की, तो तीसरी बार मैंने कहा कि अब क़यामत तक आपके पास टाइम है, आप ये बात कह दें। वापस ले लें, मुझे बाहर वाली बात काफ़ी बड़ी लगी, वापस ले लें। वो अपने अल्फाज वापस ले लें।
اگنور کیوں نہیں کرتے جی؟ اگنور کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی اپنی فالوئنگ ہے، جو بھی کوئی کہتا ہے مزمل ہو گیا اس کی آپ سے کہا نا کہ دیکھیں ایک ہے میرا آپ کے ساتھ ابھی کتنا ڈس ایگریمنٹ ہوا ہے، بات ختم ہو، آپ اس کو پروگرام کو ایز اٹ از چلائیں گے، ہم ملیں گے دوبارہ سے اچھے طریقے سے بات چیت ہوگی، آپ مجھ سے ہر چیز پہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، اینڈ آئی ول تھینک یو کہ آپ مجھے خود کو امپروو کرنے کا ایک موقع دے رہے ہیں. لائک وائز سیم سینٹیمنٹ. لیکن میں آپ سے ڈس ایگری کر کے آپ کی کردار کشی کرنا شروع کر دوں، جوکرز کے حوالے میں آپ کو کر دوں کہ اس بندے کو یہ بھی کہو، اس کو یہ، اس پہ یہ بھی جھوٹ بولو، وہ بھی جھوٹ، آپ ایک دفعہ کریں گے تو آپ کی ایک پبلک میں ایک سٹینڈنگ ہے، لوگ آپ کو آپ کے کام کی وجہ سے جانتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال رہے ہیں جسے کہتے ہیں پوائزننگ دی ویل، کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ زہر پہلے سے ڈال رہے ہیں کہ یہ آدمی کس طرح کا ہے، کیا فرق پڑتا؟ فرق اس سے یہ پڑتا ہے کہ کسی کے کہنے سے زہر تھوڑی ڈال سکتا. دیکھیں اگر فرق نہیں پڑتا تو ایک جملہ ہے نا، کہہ دیں اگر فرق ہی نہیں پڑتا تو. کہ میرا اچھا نا مستقبل یہ تو آپ کا واپس نہیں لے رہے، آپ کو بریکنگ دے دیں مجھے. میں نے عرض کیا نا کہ وہ الفاظ واپس لے رہے میں بھی لے لوں گا. لیکن اگر آپ کے یہ ملاقات اگر ہوئی ان سے تو ان سے پوچھیے گا کہ میں نے علی بھائی کے ساتھ شو کیا، مجھے پرسنلی آئی لائکڈ دا کانورسیشن، ہمارا شو چلا ماشاء اللہ. ہمارے بڑے زیادہ ڈس ایگریمنٹس تھے، وہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویوز کے اوپر تھے، اس سے ہٹ کر. تو مجھے اوور آل میں جب بھی جاتا ہوں میں علی بھائی کی اگر کہیں پہ بھی بات کرتا ہوں تو آئی سے اٹ آؤٹ ان ویری پازیٹیو نوٹ. تو آپ ان سے پوچھ لیجیے گا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی بات ہے، اس سے کیا فرق. میں یہ بات تھوڑی پوچھوں گا، مطلب یہ ہو سکتا ہے وہ پوڈ کاسٹ بھی دیکھیں گے، تم کیوں اندر مجھے ڈسکس کر رہے ہو وہاں پہ. یہ تو بات میں بھی کہتا ہوں، کل بھی ایک پوڈ کاسٹ ہوئی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کو انجینئر اسپیسیفک نہیں کرنا چاہتا، میرے اور بہت سے کام ہیں. میں پاکستان اسی لیے میں نے پہلا گھنٹہ جو ہے وہ سارے کاموں کے اوپر دیا. چلیں یہ بھی کنکلوڈ ہو گیا، یہ بھی کنکلوڈ ہو گیا. لیکن ٹھیک ہے، پرفیکٹ، میک سینس. اوور آل فائنلی بس ایک آخری چھوٹا سا سوال ہے کہ سنس بینگ این اسلامک ریپبلک آف پاکستان، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے الکوہل کے اوپر ٹیکس جو ہے تو وہ جائز تو نہیں ہو، جسٹیفائڈ بھی نہیں ہے. مطلب الکوہل لیگلی پروڈیوس ہوتا ہے فار مائنورٹیز، اور ایکسپورٹ ٹیکس کے اندر ایکسائز ڈیوٹی ایکٹ کے اندر ہوتا ہے 25 سے 85% پر یونٹ کے اوپر. 2022 کے اندر گورنمنٹ نے کوئی 1.5 ارب کا اس کے اوپر الکوہل ریلیٹڈ ٹیکسز کلیکٹ کیا. تو میں نے یہ سوال پہلے بھی پوچھا تھا، یہ جسٹیفائڈ تو نہ ہوئے؟ آئی ڈونٹ نو، میں فقہی معاملات پہ بات میں نہیں کرتا. تو اسلامی ریاست کے اندر ویسے الکوہل کا مسلمانوں کے لیے تو اس پہ تو آپ کو فقہی معاملہ نہیں ہو تو شرعی معاملہ سب کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہو سکتا. لیکن ویدر کسی اسلامی ملک میں جو مائنورٹیز ہیں ان کے لیے اس طرح کی سہولت ہو سکتی ہے، دیٹس اے کوسچن آف جورسپروڈنس اینڈ آئی ڈونٹ انکریج دیٹ ٹیریٹری. پرفیکٹ. لاسٹ میں جانے سے پہلے پاکستان ایئر فورس کے جوانوں کے لیے کوئی پیغام؟ کمال کیا ہے انہوں نے، مزہ نہیں آ گیا؟ کمال کر دیا، ایبسلیوٹلی کمال. دس از سم تھنگ جو پاکستان کے حوالے سے ہم کہتے تھے، اور یہ بہت بڑی شٹ اپ کال ہے اس آر سی ایم طبقے کو کہ جو کہتے تھے کہ تم اسرائیل جا کے نہیں لڑ سکتے، تمہارے پاس جو جہاز ہیں وہ تو ہندوستان بھی نہیں جا سکتے. لیٹ می ایکچولی مینشن دا نیم، یہ حسن الیاس صاحب نے فرمایا تھا کہ تمہارے جہاز تو ہندوستان کا بھی رخ نہیں کر سکتے. جی حسن الیاس صاحب، میں بلکہ آپ کی طرف دیکھ کے آپ کو مخاطب کروں کہ رخ بھی کیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ $1 بلین کی ان کے جو وہ اڑتے تابوت تھے ان کو بھی گرایا ہے، ان کے ڈرونز کو بھی گرایا ہے. تو کم سے کم انفارمیشن کو ویریفائی کر لیا کریں. اگر آپ غامدی صاحب کے وارث بنے ہیں تو غامدی صاحب سے 1000 اختلافات صحیح، وہ اتنے سستی ذہنیت والے نہیں تھے. اچھا یہاں پھر نکل کے آگے تھوڑا سا پہلے رکنا تھا. لیکن اوور آل پاکستان ایئر فورس کے جوانوں نے نو ڈاؤٹ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا. ہماری جو یہ والی ہے نا کہ اسرائیل جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، نیکسٹ سیشن کے اندر صرف پیلسٹائن سینٹرک کیسر بھائی سے میں ٹائم لے کے ڈسکشن کریں گے، دیٹ بی سم تھنگ ایز ویل. اور اس کے اندر پھر 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے اور 1 اسٹیٹ سولوشن اس کو بھی ڈیبیٹ کریں گے. اوور آل آئی ہیو لوڈ دا کانورسیشن. تھینک یو سو مچ کیسر بھائی، اٹس اے پلیجر سر، لوکنگ فارورڈ. اور آپ کے لیے بھی آئی ڈیئرلی ہوپ کہ یو انجوائڈ دا کانورسیشن. ہمارے کیمرہ مین جو ہیں وہ ان کی تھوڑی بس ہو جاتی ہے، آج کے لیے مجھے کٹنا شروع کر دینا ہے. تو اور ایڈیٹر نے بھی کہ 2 گھنٹے بند کیوں نہیں کرتا. آج کتنی دیر کا ہوا شو؟ ٹائمنگ تھوڑی چیک کر لیں میرے. تو ٹھیک ہے یار، 2 گھنٹے بچ گئے ہم تو یار، ٹھیک ہے، زیادہ تو نہیں تھا یار. اینی وے اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے، انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت سارا خیال رکھیے جی. اللہ حافظ.